اچھا، اس میں بھی ہمارے پاس دو نظریے ہیں. جیسے کہ عمومی طور پہ ہمارے پاس ایک چلن ہے کہ ہم کسی بھی نظریے کو جب کھنگالتے ہیں تو اس میں موجودہ دور کا ایک ہے، تحفہ ہے، ہمارے پاس ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے بنی نوع انسان کے حصہ ہے تو نظریہ قائم کرنے کا حق ہے ان کا. ٹھیک ہے، اس میں اب غلط صحیح کیا ہے اس کو ہم اپنے تئیں ایویلیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ڈارون کی تھیوری ہے، ٹھیک ہے، انسان کی ابتدا کے بارے میں. اب حضرت ڈارون کی نظریے کی روح سے دیکھا جائے تو انسان بندر سے ارتقاء کے ذریعے انسان کی شکل میں سامنے آیا. لیکن جب ہم اپنے چیپٹر کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، جو ہمیں ہمارے دین سے، اپنے جو ہمارا عقیدہ ہے اس سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ایک عزت و شرف کے ساتھ ایک نبی کی صورت میں انسان کو زمین پہ اتارا گیا، ایک خلیفہ کی صورت میں. ٹھیک، اب یہیں پہ دیکھیں یہ پرسپشن ہے ٹورڈز تھنگس. ٹھیک ہے، اسی پرسپشن کو ہم نے اپنے انٹلیکٹ کو ہم نے ایک ٹرو پرسپشن کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہے. ٹھیک، ایک خلیفہ کے عنوان سے انسان کو اتارا اس سرزمین پہ. اب کہاں بندر اور کہاں خدا وحدہ لا شریک کا خلیفہ، اس کا جانشین. یہ بات ربط آپس میں نہیں ہے. ٹھیک، لیکن موجودہ دنیا دیکھیں، ماڈرن جو لائف سٹائل ہے وہ بلکہ پھر ایسا ہی نہیں. ڈارون کی تھیوری کو پھر جو پاور پالیٹکس ہے پھر وہ مقصد اس گفتگو میں جانا نہیں ہے، اس میں بھی اپلائی کیا گیا. معاشرتی جو فیبرک تھا اس میں حتیٰ کہ اپلائی کیا گیا کہ جو فٹسٹ ہے وہ سروائیو کرے گا، جو نہیں ہے وہ پھر سو اینڈ سو. اسی طرح سے اس میں بھی ہمارے پاس کہ یہ پھر انسان نے جیسے جیسے ارتقاء کیا تو کیا پھر یہ چیزیں وجود میں آئیں، یا پھر ایسا ہے کہ خدا نے جو 1,01,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے وہ کس کام کے لیے آئے تھے. تو ہم بہت ساری چیزوں کی ابتدا کے بارے میں جب ہم اپنے چیپٹر کے تھرو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ صاف طور پر نظر آتا ہے کہ یہ علوم انبیاء کو عطا کیے گئے اور پھر ان کے وسیلے سے یہ بنی نوع انسان تک پہنچے. ہاں، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے بعد کا جو ارتقاء ہے اس میں آپ انسانی کاوش کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی برکت و رحمت سے ایک انسان کے کردار کو سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف ادوار میں. پھر اس میں جو نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ جناب حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے کہ لکھنے کا اور سینے کا علم جو ہے، یعنی جو سب سے پہلے لکھے گئے حرف یا لفظ ہوں گے وہ یقیناً حضرت ادریس علیہ السلام تھی. اور وہاں سے پھر آگے یہ لکھنے کا جو فن ہے وہ آگے چلا. اس پہ پھر انشاءاللہ مزید بھی بات ہوگی تفصیل کے ساتھ. ابھی کچھ چلتے چلتے یہ باتیں آپ کے ساتھ گوش گزار ہوں گی. لیکن وہ جو تحریر تھی یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھیے گا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ کا سمجھنا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ آپ تحریر کو کس انداز سے دیکھتے ہیں. ایک ہے تحریر کا عمومی رخ، جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ماضی میں جس طرح اسکرپٹس بنے، لکھا جاتا تھا، کسی نہ کسی وسیلے سے لکھا جاتا تھا. ماڈرن ایج میں دیکھتے ہیں کہ پین ہے، پینسلز ہیں، ایک عمومی کیفیت میں لکھا جاتا ہے تحریر کو. ابھی بھی ہمارے پاس جیسے بہت سے خطوط ہیں جن میں لکھتے ہیں. تو اب لکھنے کا عمومی روش کیا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ سمجھیے گا اور اس کو نوٹ بک پہ بھی آپ نے اتارنا ہے کہ خط بطور تحریر
یہ لکھیے 2 ہیڈنگز جو ہیں جو آپ کو لکھوا رہا ہوں. خط بطور تحریر اور خط بطور جمالیاتی وجود، ایستھیٹک اینٹیٹی. خط یعنی یہ جو ہم لکھتے ہیں جس کو ہم اسکرپٹ کہتے ہیں، اس کے لیے آپ فونٹ کا لفظ یوز نہیں کریں گے. فونٹ ایک اور چیز ہے جو پراپر ورڈ ہے اس کے لیے. انگلش میں، انگریزی زبان میں اس کو اسکرپٹ کہیں گے، اور اردو زبان میں اس کے لیے خط کا لفظ استعمال. تو خط بطور عمومی تحریر اور خط بطور جمالیاتی وجود. یہ ہمارے کیلیگرافی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ گفتگو، یہ پرسیپشن بلڈنگ، یہ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو خط عمومی تحریر کے طور پہ کیا ہے کہ آپ پینسل اٹھاتے ہیں، جیسے ابھی میں نے لکھنے کے لیے آپ کو کہا، آپ نے پینسل اٹھائی اور آپ نے لکھنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اس میں ایک بہت عمومی سی کاوش کی ہے، ایک بڑی آپ کی روٹین کی اور بڑی ایک کامن ایفرٹ ہے آپ کی. ایک آپ نے اس کو نبھایا، آپ نے اس کو کوشش کی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو لکھ دیا جائے. ٹھیک، اب یہ ہے خط کی اسکرپٹ. کچھ بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں لکھا جا رہا ہو، یہ خط کی ایک عمومی شکل ہے جو صدیوں پہلے بھی تھی، آج بھی قائم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے جس کو ہم نے عنوان جو دیا ہے ابھی، کہ خط ایک جمالیاتی وجود، این ایستھیٹک اینٹیٹی. یہ کیا چیز ہے کہ ہم اسی، یہ جو ہمارے پاس سامنے ایک علامت ہے، ایک شکل ہے جس کو ہم صفحے پہ اتارتے ہیں، اس کو غور سے دیکھیں گے تو یہ مختلف علامتیں ہیں جن کو جوڑ کے ہم نے لفظ بنائے. اور یہ علامتیں کیا کرتی ہیں کہ یہ علامتیں کسی نہ کسی مطلب کو لیے ہوئے ہوتی ہیں. ایک علامت کو بنائیں گے تو میرے پاس اس کا ایک طے شدہ پیٹرن موجود ہے کہ اس علامت کا یہ مطلب ہے اور یہ اس کی آواز ہے. ٹھیک ہے، تو ان علامات کو جوڑ کے ہم مختلف آوازوں پہ مشتمل اور مختلف معنوں پہ مشتمل الفاظ کو تخلیق کرتے ہیں. اسی کی بنیاد پہ ہم اس قابل ہو پاتے ہیں کہ اپنی بات، اپنے اندر کی جو گفتگو ہے اپنی زبان پہ، اپنے اندر کے خیالات کو زبان پہ لائیں، اس کو پھر بولیں بھی اور لکھیں بھی. اور اسی چیز کو کہتے ہیں کمیونیکیشن، ابلاغ. ٹھیک ہے، یہی ابلاغ وسیلہ بنا کہ علم صدیوں کا سفر طے کر کے آج ہم تک پہنچا، اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک، ایک ہی زمانے میں ایک فرد سے دوسرے فرد تک پہنچنے کا بھی وسیلہ ہے. تو یہ سمجھیں کہ ایک سوشل پلر ہے، اس کے بغیر انسانی معاشرے کا وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ آگے چل کے 1-2 حوالے آپ کے پیش نظر سامنے رکھوں گا میں، اور کوشش ہوگی کہ یہ اب تک بات اس طریقے سے پہنچ پائے. تو یہاں سے صدیوں کا سفر طے کیا تحریر نے اپنی ایک عمومی کیفیت میں، اور بات پہنچتی ہے کہاں تک؟ صدر اسلام تک. صدر اسلام یعنی اسلام کا ابتدائی دور. اور اسلام کے ابتدائی دور سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے اسلام کے پیغام کا. اسلام کا پیغام پھیلتا ہے، اس کے اسلام کے پیغام میں، دین حق کے پیغام کو پھیلانے میں سب سے جو بنیادی کردار ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہی خدا کا، کلام الہی کا.
کیونکہ یہ جو ہم نے ابھی ہیڈنگ لکھی ہے کہ خط بطور جمالیاتی وجود، جتنے اسکرپٹس آپ دیکھتے ہیں جن کے ناموں سے آپ شاید فیملیئر ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن آپ ان کو دیکھتے ہیں اور ایڈمائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور الٹیمیٹلی یہی چیز وجہ بنتی ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو سیکھا جائے۔ یہ جو اتنی خوبصورت چیز لکھی ہوئی ہے، یہ اتنا جو خوبصورت قد کاٹ ہے لفظوں کا، یہ بڑے خاص طریقے سے لکھا گیا ہے، اس کو بڑے خاص طریقے سے نبھایا گیا ہے۔ یہ جو خاص طریقے سے نبھایا گیا ہے یہی اسٹیٹک اینٹی کہلاتی ہے، یعنی کہ آپ نے اس کی تراش خراش کا، اس کے قد کاٹ کا، اس کی تکنیکی پہلوؤں کا اتنی باریک بینی سے اس کو تراشا کہ، اور اسی تراشنے کو ہی تو کسی وجود کو جمال عطا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک۔ جب تراشتے ہیں کسی چیز کو تو وہ خوبصورتی کے خاص درجے پہ آتی ہے۔ آپ لوگ یہی کام کرنے جا رہے ہیں، اسی چیز کو سیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک خام چیز کو آپ نے ایک ایستھیٹک اینٹی کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خط بطور جمالیاتی وجود، اس عنوان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے وہ کلام الہی ہے، کیونکہ عربی زبان کی، یہ بھی آپ لکھیے گا اپنے اس میں، آپ لکھیے گا کہ عربی زبان کی پہلی باقاعدہ کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ محض کوئی اتفاق اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جمالیات فقط تحریر میں نہیں ہے، زبان میں خود بھی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی مبین میں اتارا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس کا ساؤنڈ سسٹم تھا وہ بھی اعلیٰ ترین تھا، خدا نے اس کی اسٹیٹکس کو بھی اعلیٰ درجے پہ رکھا۔ صدر اسلام کے بعد جب یہ دور آتا ہے کہ قرآن پاک کو محفوظ کیا جائے، اور اس کی آگے ایک، یعنی کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک، تو زمانہ فقط صدیوں پہ محیط نہیں ہوتا، ایک سال سے دوسرے سال، ایک مہینے سے دوسرے ماہ، ایک دن سے دوسرے دن تک پہنچنا بھی ایک سفر ہے۔ تو اس کے لیے پھر بہر طور تحریر ہی وسیلہ بنی، یہ وسیلہ بھی خدا تعالیٰ نے بنایا، وہ چاہتا تو کوئی اور وسیلہ بنا سکتا تھا، لیکن یہاں سے پھر وہ ایفرٹ شروع ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ خط بطور جمالیاتی وجود۔ اس سے پہلے خط اپنی ایک عمومی تحریر، ایک عمومی شکل میں چل رہا تھا۔ جب قرآن پاک کو لکھنے کی باری آئی تو جیسا کہ یہ عربی مبین میں تھا، تو پھر خط کے لیے بھی، اسکرپٹ کے لیے بھی ایک آرڈنری ایفرٹ کو دیکھیں، یہ عنوانات اب ہمارے سامنے گھوم پھر کے آ رہے ہیں کہ ایک آرڈنری ایفرٹ کو گوارا نہیں کیا گیا۔ اب آپ عزیزان سمجھ رہے ہیں بات کو جو میں نے شروع سے کی تھی اب تک، اس کا ربط آپس میں ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ایک آرڈنری ایفرٹ کو گوارا نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے تحریر اپنی عمومی شکل میں چلی آ رہی تھی اسی کو لے کر کے، اسی کی کنٹینیوٹی کو لے کر کے قرآن مجید بھی اسی میں لکھ دیا جائے۔ کیا ایسا سمجھیں کرنے میں کیا کوئی مذائقہ تھا؟ لوگ تو ایک عمومی تحریر سے واقف بھی تھے کسی حد تک، زبان کو جاننے والے لوگ بھی تھے، تو کیا تھا بس اس کو لکھ دیا جاتا؟ نہیں، جب خدا نے کہا کہ عربی مبین میں اتارا ہے، زبان کا بھی ایک خاص اسلوب رکھا ہے، اور خدا کی اتارے ہوئے کلام کی جو زبان کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جیسا فصیح و بلیغ ہے، وہ اسی کی بنیاد پہ تو خدا نے کہا کہ تمام جن و انس تم مل کے بھی اگر اس کلام کے مقابلے میں کوئی کلام لا سکتے ہو تو لاؤ۔ تو اسی طریقے سے پھر اس کو جب لکھا گیا قرآن مجید کو، تو اس کے لیے پھر پراپر ہماری جو اسکول آف کیلیگرافی کی ابتدا ہے اس کا اور قرآن مجید کا، سمجھیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چشمہ پھوٹا کہاں سے، تو وہ اوریجن جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔
قرآن مجید کی کتابت کے ساتھ ہمارے جتنے بھی مختلف اسکرپٹس ہیں، انہوں نے اپنا وجود میں آنا شروع کیا، اور تاریخ کا پورا سفر طے کرتے کرتے آج کے دور تک جتنے بھی خطوط ہمارے پاس اویلیبل ہیں، آج ہمیں نظر آتے ہیں، یہ اسی قرآن مجید کا آپ کہیں کہ معجزہ ہے. ٹھیک، یہاں پہ میں رک کے آپ سے چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوں، اور اگر یہاں تک کوئی سوال ہے کسی کا تو وہ ضرور. جی جی بہت شکریہ جی. بس آپ کی گفتگو بہت مفید تھی جو تاریخ آپ بتا رہے تھے. میں تو دو چار جو آپ نے کانسیپٹس بتائے تھے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا. تو وہی جو جس طرح آپ نے چیزوں کا ربط بنایا، توفیق سے شروع کیا، پھر بیوٹی اور ایکسلنس کی طرف، احسان کا کانسیپٹ بار بار میرے دماغ میں آ رہا تھا اس ساری گفتگو میں. پھر جو آپ نے قرآن کی بھی بات شروع کی کہ اس کو تو کسی بھی طرح لکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ اس کو ایک خوبصورتی سے اس کی اسکرپٹ پہ کام کیا گیا. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ میرے لیے تھا. جی بالکل، میں اس میں یہی کامنٹ ایڈ کر سکتا ہوں کہ بالکل آپ کی جو کانسیپشن ہم ایک چیز فالو کریں کہ وہ ایک خدا نے انسان میں ایک شوق ڈالا کہ چیز کو ایک عمومی طریقے سے تو کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ ایک جمالیات کے عروج پہ لے کے جانے کا ایک شوق جو خدا نے انسان میں ڈالا ہے، اسی کا ایک رزلٹ ہے علم بتاتی، جس کو میں فالو کر پا رہا ہوں. فائن، بہت بہتر، ماشاء اللہ. جی شبیر. میم صاحب کی باتیں میں آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی تو میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ، اور پھر آپ نے اسٹیٹکس کی بات کی تو میں اس کا سوچ رہا تھا کہ کمیونیکیشن کی جو ایک بیوٹی آف کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، اور ایک ساتھ ساتھ جو اس کی لائک اچھی بیوٹیفل اسٹیٹک طریقے سے کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کہ ہم اتنی ایفرٹ کیوں ڈالتے ہیں کہ کمیونیکیشن سیلف بیوٹیفل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا اس میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. ہاں، یہ اسی لیے ہونی چاہیے شبیر کے ابلاغ تو ہونا ہے. ہم مثال ایسے لیتے ہیں، اب مثال تھوڑی سی عمومی سی دوں گا اس لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں، تو اس میں معذرت پیشگی کرتا ہوں. دیکھیے آپ کھڑے ہیں کسی جگہ اور اچانک آپ کو، وہ بھی مخلوق ہے، میں اس کی تحقیر نہیں کروں گا، لیکن یک آپ کے کانوں میں گدھے کی آواز آتی ہے. ٹھیک، سن لیا آپ نے، خدا کی مخلوق ہے، اس کے بولنے کا انداز ہے، خدا نے اسے دیا ہے. ایک آواز آپ کے کانوں نے سنا، گوارا کیا، لیکن اسی کے مقابل آپ کو کہیں درخت پہ بیٹھی ہوئی ایک میٹھی سی کوئل بولتی ہے. ٹھیک، ہم فطری آوازوں کا تقابل کرتے ہیں جو خدائی اسٹیٹکس ہیں. ٹھیک ہے، مین میڈ اسٹیٹکس سے ہم ہٹ کے بات کرتے ہیں. ٹھیک، اب آپ کو بہتر آواز کون سی لگے گی؟ بہرحال انسان کی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال میں تو یہ سمجھوں گا کہ آپ بات پوری کیجیے. جی نہیں، میں وہی کہہ رہا تھا کہ کوئل کی آواز ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے فطرت میں ایک ڈیزائن رکھا ہے، فطرت میں ایک اسٹیٹکس کا ایک لا آف اسٹیٹکس ڈیفائن کیا ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے اور یہ چیز کراہت والی ہے یا مکروہ ہے. ٹھیک، تو ہم فطری طور پہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں وداؤٹ اینی ٹیچنگ کہ کوئی آواز کرخت ہے، محض گوارا کیے جانے کے قابل ہے، یا تحسین کے لائق ہے. ٹھیک، تو یہ کمیونیکیشن آف ایستھیٹکس ہے. ٹھیک، کہ اس کا کمیونیکیشن اس لیے ضروری ہے کہ وہ بتا سکے کہ میں خوبصورت ہوں. ٹھیک، اور ان دا اینڈ کیا ہے، یہ ایستھیٹکس اس لیے ضروری ہے، کس لیے خدا نے کہا کہ واللہ جمیل ویحب الجمال، کہ خدا خود خوبصورت ہے
اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. بیسیکلی جس چیز کو میں ربط کرنا چاہ رہا ہوں، ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کنیکشن جس کا بنانا چاہ رہا ہوں، یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو استھیٹکس ہے یہ محض ایک ظاہری فزیکل استھیٹکس نہیں ہے. یہ جمالیات کا تعلق ہمارے اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی ہے. جب کمیونیکیشن ہوگی استھیٹکس کی تو پھر یہ استھیٹکس، بہرحال یہ خدائی استھیٹکس کا نظریہ اس میں شامل ہونا چاہیے. مین میڈ استھیٹکس جو ہیں ان کی ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کس چیز کو استھیٹکس کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک جو اس میں ڈیوائن لا ہے استھیٹکس کا، اس پہ ہمارا ایمان ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کے تو نظریات آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں، وہ تو کچھ بھی عجیب و غریب چیز کو بھی ان کے لیے وہ سمجھیں کہ ہو سکتی ہے خوبصورتی کا باعث جو، لیکن باہر وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو جب خوبصورتی خدا انسان کے ارد گرد ہوگی، اس کا ماحول خوبصورت بنے گا. ظاہر اور اندر کو خوبصورت بنانے کے اسباب پیدا ہوں گے. That's what we all want in our life. ہماری زندگی خوبصورت ہو، ہماری زندگی میں سکون ہو، پیس آف مائنڈ ہو، ہمارے باہر بھی خوبصورتی ہو اور اندر بھی خوبصورتی ہو. اور یہی چیز ہے جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو اور اپنے اندر کو اور باہر دونوں کو خوبصورت بنائیں. اسی کا تعلق جزا و سزا کے ساتھ بھی ہے، بہرحال جزا کے ساتھ ہے. اسٹیٹکس اگر خوبصورت بناتے ہیں تو بہرحال انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم سب کو اللہ پاک جزائے خیر سے اپنی نوازے. ٹھیک ہے، اور ہماری اس کوشش کو آگے کی طرف مزید بڑھانے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے. تو میرے خیال میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکتا ہوں شبیر. جی، تو یہ اسٹیٹکس بہت ضروری ہے ہمارے لائف میں. یہ دیکھیں کہ یہی کنٹینٹ آف اسٹیٹکس ہماری لائف میں سے رخصت ہوا ہے تو اب دیکھیں کہ زندگی کا کیا حال ہے. ولی جو آپ بات کر رہے تھے، جو ایک کنٹینٹ آف اسٹیٹکس ہے، خدائی اسٹیٹکس، ڈیوائن اسٹیٹکس، یہ ہماری لائف میں سے گزر گیا ہے تو ابھی دیکھیں کہ زندگی کا کیا حال ہے. جی بالکل. تو بہرحال اس وقت میں اگر ہمیں یہ توفیق ملتی ہے کہ ہم دوبارہ اس ڈیوائن اسٹیٹکس کی طرف متوجہ ہوں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ اس پہ آپ آج ہی مصلح بچھائیں اور خدا کے حضور جھک کے اس کا شکر ادا کریں. اور آگے کے لیے کیا کریں کہ یہ مت سوچیں کہ بس توفیق مل گئی ہے تو بس ٹھیک ہے. نہیں، توفیق کسی کام کے لیے ملی ہے، کسی مقصد کے لیے ملی ہے. اس مقصد کو اچیو کریں گے تو یہ اس توفیق کا شکران ہوگا، اس نعمت کی صورت میں جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے شکران ہوگا. اچھا، اس کے کانٹریری یہ نہیں ہے کہ بس شکر نہیں کریں گے تو بس دیٹس اٹ، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. نعمت ملی ہے، خدا نے کہا ہے کہ میں نے کسی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. آپ کو توفیق ملی ہے ہزاروں میں سے، یہ توفیق کسی اور کو بھی مل سکتی تھی. مجھے ہی کیوں توفیق ملی ایک خاص اچھے کام کو کرنے کی؟ اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اس کام کو کروں. اب اگر میں اس نعمت کو یوٹیلائز نہیں کروں گا تو یہ کفران ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مجھ سے وہ توفیق، اللہ نہ کرے ہم سے یہ، میں دوسری بات نہیں کہتا، ایسے اللہ پاک ایسے وقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہ پہلی فرصت میں یہ بالکل ہمارے ذہن میں راسخ ہونا چاہیے کہ نیک کام کی اور اچھے کام کی طرف متوجہ ہونا یہ فقط توفیق الہی ہے. یہ رب تعالیٰ کی توفیق انسان کو ملتی ہے تو اس کے قدم بڑھتے ہیں. اور اگر توفیق مل رہی ہے تو اس پہ جتنا شکر انسان ادا کر سکتا ہے اپنے رب کا، کہ اس نے لاکھوں ہزاروں کروڑوں اربوں میں سے اس وجود کو چنا کہ تم یہ کام سر انجام دو. تو اس لیے اس پوری پوٹینشل کو آپ فلی یوٹیلائز کریں ایک خاص بہترین طریقے سے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو آرڈنری
جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹائم از اکول ٹو لائف، لائف از اکول ٹو ٹائم. اگر آپ کسی جگہ پہ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں اور اس میں بہرحال ہمارا پہلا نظریہ ہے کہ یہ توفیق الہی ہے میرے لیے، اس کام کی طرف میرے جو قدم بڑھے ہیں یہ خدا کی توفیق ہے، خدا کی مجھے موقع دیا اللہ نے کہ میں اس کام کو کروں. اور ایک چیز کا احساس اگر ہم کریں کہ ایک چیز اپنی جگہ پہ نہ ہو، اس کی جگہ پہ ایک خلیج بنتی ہے، ایک سپیس بنتی ہے. پانی نہیں ہے، پانی کی جگہ پہ آگ آ جائے. پانی تھا تو ڈسٹرکشن نہیں تھی، اسی کی جگہ آگ آ گئی. خلیج تھے نا، کسی نہ کسی چیز نے ریپلیس کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ہوا جو ہے، یہ فضا جو ہے خالی نہیں رہ سکتی. ہوا کی جگہ پہ پھر کچھ اور آئے گا، تو کیا پھر ہم سانس لے پائیں گے وہاں؟ تو جب ہمارے پاس سانس لینے کے لیے میٹھی ہوا موجود ہے تو پھر اس کو فل یوٹیلائز کریں، ایک پورا پوٹینشیل اپنا اس میں لگائیں. یہ سوچیں کہ زندگی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کو اس طریقے سے کریں کہ بس. اور یہی کولیکٹیولی ہمارے ہاں وہ ایک کوالٹی آف ایفرٹ کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں اس معیار کو طے کرے گی. اور اس کو جب ہر فرد، ہر انڈیویجول اس کو لے کے چلے گا اسی طرح کی کوالٹی آف ایفرٹ کو، تو نتیجتاً کوالٹی آف ایفرٹ یقیناً یہ بھی اسٹیٹکس ہی کہلائے گی. ٹھیک، تو پھر اگر کلی طور پہ سب لوگ اس چیز کی طرف آمادہ ہوں تو پھر دیکھیے کہ معاشرے کی جو اسٹیٹکس ہیں وہ بطور کلی کتنی آگے جائیں گی. ٹھیک، اور یہ معاشرہ کتنا خوبصورت وجود بن جائے گا. ٹھیک، تو یہ عزیزان گفتگو ایک محض نہیں ہے. ٹھیک، یہ گفتگو خاص طور پہ علم مقدس، علم خط، اس کو علم مقدس کہا گیا ہے. میں نے اس کو جتنا پڑھا، جتنا اس کے، میں تو آج بھی ایک فقط آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں اس علم شریف کا، اور طالب علم ہی رہنا چاہتا ہوں. استاد کا درجہ بہت بڑا ہے، جن لوگوں کے نام کے ساتھ استاد بنا وہ یقیناً اس قابل تھے اور وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ استاد لکھا جائے. تو میں تو ایک طالب علم ہوں آپ کی طرح، اور جتنا جانتا ہوں اس کی بنیاد پہ آپ کی خدمت کے لیے آمادہ ہوں. تو عزیزان، یہ اپنے انٹلیکٹ کو بلند رکھنا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم محض اگر ایک پریکٹس شروع کرتے ہیں، آتے ہی ہم قلم تھامیں، تو یہ سمجھیں کہ ایک بڑی مردہ سی کوشش ہوگی میرے سے. اور جتنا میں نے پڑھا ہے علم خط کی روح سے بھی ایک مردہ کوشش ہے. جب تک آپ اس کے بنیادی فلسفے سے، بنیادی اس کی روح سے، اس کے نظریے سے آگاہ نہیں ہے، روشناس نہیں ہے، تو وہ قلم آپ سے بات نہیں کرے گی، بولے گی نہیں. ٹھیک، تو یہ چیدہ دیکھیں ابھی ہماری پہلی گفتگو ہے. اس سے پہلے کرن نے بھی یقیناً پچھلے سیشن میں آپ سے گفتگو کی ہوگی. تو یہ سمجھیں کہ یہ ایک قسم کے حواس کی تربیت کا نام ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلی آیت آپ کو کہ وبشر الصابرین، وبشر الصابرین کا مطلب صبر، پیشنس، برداشت، تحمل. تو تحمل پہ ہر طرح کا. یہ اتنی لمبی گفتگو یہ بھی آپ کی سمجھیں کہ ٹریننگ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، جب سماعت کا صبر آئے گا، سماعت کو عادت ہوگی ریاضت کی، تو حواس میں سے ہی ایک سماعت کا سمجھیں کہ وہ شعبہ بھی ہے. تو اپنے آپ کو ایک بنیادی تربیت سے گزارنا، یہ آپ نے ایک سفر طے کیا ہے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ حقیقی علم خط کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو لیٹ بی ویری کلیئر کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ٹھیک، یہ کچھ چیزیں آتی ہیں جو میں نے اپنے جو جتنا بھی میری ایک تعلق رہا ہے اس کے سکھانے سے، اس علم شریف کی خدمت کے حوالے سے، تو یہ گناگوں آتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ سیکھنے والوں کے اذہان میں چیزیں آتی ہیں. بعض اوقات ان چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں.
مثال کے طور پہ اتنا لمبا عرصہ کون سیکھے گا؟ ہم نے کون سا حامد الحمدی بن جانا ہے، ہم نے کون سا جی وہ فلاں بڑے استاد بن جانا ہے، ہم تو بس شوق پورا کرنے آئے تھے، اچھا بس محض شوق تھا، اچھا اس طرح بننے کا تو ارادہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اسی لیے آپ سے توفیق الہی کی بات کی کہ آپ کے اندر اگر اس کی چنگاری موجود ہے تو یہ سمجھیے کہ یہ خدا کی توفیق ہے۔ اور سفر کا یہ تقاضا نہیں ہے، 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سفر شروع کریں اور سفر کے بیچ میں سے ہی واپسی کا سفر شروع کر دیں۔ ایک آغاز سفر ہے، آغاز کیا ہے تو بہرحال اس کے انجام بخیر ہونے کی دعا کے ساتھ ایک کوشش بھی ہے، سفر کا اپنا ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، اس کو طے کریں۔ یہ چیز بنیاد ہوگی جس کے لیے کوالٹی آپ کو چاہیے برداشت کی اور صبر کی، ٹھیک، جسے کلی طور پہ ہم ریاضت کہتے ہیں۔ یہ کام متعلق ہے ریاضت سے، ٹھیک۔ اب ریاضت کے عنوان سے کوئی بھی آپ میں سے بیٹھے، یار میں تو اکاؤنٹنٹ ہوں، جیسے ولید نے کہا، عبداللہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے کیا پڑی ہے ریاضت کی، بھائی میں تو ایک اکیڈمیا سے تعلق ہے، میرا اپنا کام کروں۔ سارا ہاؤس وائف ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے جی میں اپنے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، یہ ریاضت کی مجھے یہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس ریاضت کی ہمیں بطور انڈیویجول، بطور انسان ہر کیپیسٹی میں ضرورت ہے۔ ریاضت استھیٹکس کا سمجھیں کہ دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات چیت وقتاً فوقتاً چلتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریاضت کا پہلو ہماری زندگیوں میں ہو تو زندگی بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریاضت کسی سمجھیں کہ سختی کا نام نہیں ہے، ریاضت صبر کا نام ہے، برداشت کا نام ہے، خود کو ایک ڈسپلنائزڈ اور یونیفارم سٹرکچر میں خود کو ڈھالنے کا نام ہے ریاضت۔ سختی یہ محاذ اٹھانے کا نام میرے خیال میں ریاضت نہیں لیا جانا چاہیے، بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت سانچے میں خود کو ڈھالنے کا، جو سانچہ پہلے نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس چیز میں ایک مزاحمت یا ریزسٹنس آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور آتی ہے، ٹھیک، کہ جب ہم اپنے پہلے سے بنے ہوئے اسٹرکچر کو ایک نئے سانچے میں ڈالتے ہیں تو یہ پھر بیچ کا جو درمیانی درجہ ہوتا ہے نا، یہ ریزسٹنس ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو یہ بنیادی طور پہ خطاط بننے کے لیے آپ کو اس ریزسٹنس کے دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ونس دس تھنگ از ڈن، پھر یہ آپ کا لائف ٹائم ایسٹ ہے۔ تو اس سوال کا جواب بعض اوقات یہ آتا ہے کہ جی بانو تو بس صرف شوق ہے، میں کہڑا حمد الحمدی بن جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک کو پیما جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ یا کیٹو سر کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور سپوز کہ کیٹو یا ماؤنٹ ایوریسٹ کو 4000 فٹ کی بلندی پہ ہے، تو یہ کہے کہ نہیں میں 3750 فٹ پہ جا کے واپس آ جاؤں گا، میں کہڑا محمد علی ستپارہ بن جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ فاصلہ آپ کیوں چھوڑیں گے جب آپ اس چیز کو ماسٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں سے ایک عرض یہی ہے شروع سے کہ آج کے دن سے ہی تہیہ کریں، اس کو کسی منطقی انجام تک لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک پیس آپ لوگ بنائیے۔ پہلی بات کہ وہی توفیق والی بات، کفران کریں گے، چھوڑیں گے تو یہ خدا کی توفیق کا کفران ہوگا۔ شکران کیا ہے کہ آج آپ کو توفیق ملی ہے کہ آپ اس کام کی طرف متوجہ ہوں، تو اس پہ شکر ادا کریں، اس کو لے کر کے چلیں۔ ہاں، کرنے کی چیز کیا ہے کہ جیسے دیکھیں ہم زندگی گزارتے ہیں تو مختلف موسم ہیں، بیرونی دنیا کی بات کر رہا ہوں، مختلف موسم آتے ہیں ہمارے اوپر، گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، ہم ہر موسم کے حوالے سے اپنا ایک ارینجمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
سردیوں میں گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں، گرمیوں میں کھلے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیا جاتا ہے، ٹھیک، سو اینڈ سو ہر موسم کے ہر حوالے سے انسان خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب موسم کو نہیں کہا جاتا کہ وہ میرے حوالے سے، میرے وجود انسانی کے حوالے سے وہ خود اپنی روش کو روک و بدلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ اس کو لے کر کے چلنا چاہتے ہیں تو یہ ایک جو لفظ کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں کہ کوئی پھکی کی صورت میں لے سکتا ہے، کوئی گرا لگا سکتا ہے، کوئی اپنے آپ کو چٹکی کاٹ سکتا ہے، کچھ بھی کر کے اس کو آپ یاد رکھیں، اپنے ذہن میں راسخ کر لیں۔ اس کام کو آپ لے کر کے چل رہے ہیں تو اس کو آپ کو ایک کانسٹنٹ آف لائف، میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں، ایک کانسٹنٹ آف لائف کے طور پہ لے کے چلنا پڑے گا، اور چلیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ لیکن کانسٹنٹ آف لائف ہم اس سے پھر یہ تردد حل ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا، کب، کیوں، کیسے، کتنا، ٹھیک ہے، یہ سارے کویسچن مارکس ہمارے حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے زندگی ہے، زندگی نے گزرنا ہے، وقت کو روکنے کا کوئی کلیہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وقت نے ہر حال میں گزرنا ہے، زندگی نے ہر حال میں گزرنا ہے۔ اس ماہ و سال کو روکنے کا، سورج کے غروب و طلوع کا جو سلسلہ ہے، اس کو روکنے کا خدا تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کے سوا ہمارے ہاتھ میں اس کی کوئی کنجی نہیں۔ تو جب اس نے گزرنا ہی ہے تو پھر ہم اس کو اس طریقے سے یوٹیلائز کریں، ٹھیک، چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا۔ یہ ابھی سے اس لیے میں بات کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا، تو یہ استاد صاحب ہمیں چھوڑنے کی تلقین یا کیا؟ نہیں، اس لیے کہ یہ ہوتا ہے بعض کا، وہ جو ریزسٹنس کا فیز ہے بعض اوقات لوگ اس کو بیئر نہیں کر پاتے، ٹھیک، تو وہ جو توفیق خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس کا کفران کر بیٹھتے، بات جو میں نے ایک جملے میں آپ تک کنوے کر دی، ٹھیک۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ، سب لوگ جو یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے ایک سفر شروع کیا ہے تو اس کو ایک منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اور سفر میں جو آئے، مزاحمت آئے، ریزسٹنس جو آئے، اس سے گھبرائیے مت، وہ ریزسٹنس آپ کو تراش رہی ہے، تراشنے کے لیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ جب وہی میں نے پہلے کہا کہ ہم پہلے سے جس قالب میں ہیں، جب اس سے خود کو دوسرے قالب میں ڈھالتے ہیں تو ریزسٹنس تو آتی ہے۔ ریزسٹنس ہمارے لیے ایز پر آور بلیف دو طرح کی ہیں، ایک نفس کی اور ایک حضرت شیطان کی، ٹھیک ہے۔ وہ تو ہر سیدھے رستے سے آپ کو بھٹکاتا ہے، ہمیں بھٹکاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان شرف کی طرف، عزت کی طرف، فضیلت کی طرف، اس کا جو سفر ہے اس سے کسی طریقے سے ہٹ جائے، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے سے نہیں چوکتا، ٹھیک۔ تو ایک کانسٹنٹ آف لائف کے طور پہ نبھائیں، جیسے کہ ہم زندگی میں بہت سے کانسٹنٹس آف لائف کو لے کر کے چلتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کیا اب روزانہ کیا میرا سیٹ پیٹرن ہے کہ میں 1000 گرام کی خوراک میں صبح کھاؤں گا، اس سے نہ 1 گرام نیچے اور نہ 1 گرام اوپر؟ کیا ایسا ہے؟ کبھی ہم نے ویٹ کر کے کھانا، ناشتہ، لنچ، ڈنر لیا ہے؟ نہیں۔ ایک اتار چڑھاؤ ہے ہمارا، مد و جزر چلتا ہے کانسٹنٹس آف لائف، لیکن ان میں ایک مد و جزر ہے، کبھی کم ہے ایز پر نیڈ، کبھی کم ہے، کبھی زیادہ ہے، کبھی متوسط ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنی زندگی کے موسموں کے حساب سے اس کانسٹنٹ آف لائف کا ایک پیس جو ہے اپنی لائف کے ساتھ بنا کے چلیں گے۔ صرف ایک کام یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے ٹوٹنے نہیں دینا، ٹھیک، اس سلسلے کو آپ نے ٹوٹنے نہیں دینا، ٹھیک۔ اگر ہو ضرورت تو اس کو منیمم پہ لے آئیں، جہاں پہ آپ کو موقع ملے تو آپ میکسیمم پہ چلے جائیں، ٹھیک۔ یہ ایک بات آپ کے ساتھ ہوگی، اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ کام اس وقت بہت خوبصورتی سے نبھے گا جب آپ اس کو ایک کانسٹنٹ آف لائف کے طور پہ لے کے چلیں گے، ٹھیک۔ امید ہے میں جو باقی ہستوں اس میں موجود ہیں، سارا آپ بھی شامل ہوئیے گا ضرور، میں آپ کی بات بھی سننا چاہوں گا، رافع آپ بھی، اور اس کے علاوہ کرن بھی ہمارے ساتھ ہیں،
اور بھی اگر اس میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جو کلاس کے پارٹیسپینٹس ہیں، تو وہ میں یقیناً ان سے بھی کچھ ضرور سننا چاہوں گا. بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم یہ مشق وغیرہ شروع کریں گے تو شاید ہمیں موقع ملے گا کہ ہم کانٹینٹ کو بھی ٹچ کر سکیں. میں کچھ اشعار آئیں گے یا کوئی قرآن کوئی آیات وغیرہ ہم دیکھتے ہوں. آئی تھنک یہ جو ایک مشقت کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزوں کو ہم ٹچ کر سکیں. ہاں، یہ دیکھیے، یہ مشقت محض نہیں ہے. ٹھیک، یہ دیکھیے ایک وجود کو جب تراشا جاتا ہے تو بظاہراً تو وہ ایک ڈسٹرکشن کا عمل ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو بہت ایک عمومی سوچ کے تھرو دیکھیں تو ایک ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، چیز کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے. دیکھتے دیکھتے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار ایک سپوز ایک لکڑی کو تراشا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، وہ تو ہتھوڑے اور اس کے ساتھ اوزار کے ساتھ اس کی ڈسٹرکشن کی جا رہی ہے، اس کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے. لیکن وہ جو بظاہر ایک ڈسٹرکشن کا، سختی کا، مشقت کا عمل نظر آتا ہے، وہ بیسیکلی سفر ہی ہمارا وہ کس چیز کی طرف ہے، وہ ہے ایستھیٹکس کی طرف. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس فیز میں سے گزر کے ایک چیز کو اچیو کر لیں گے، اور یہ پھر اس صورت میں یہ آپ کا لائف ٹائم ایسٹ ہے. یہ جان لیں کہ یہ آپ کا لائف ٹائم ایسٹ ہے. یہ پھر فن، یہ علم آپ کے ہاتھ سے نہیں جانے والا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی اینڈ یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کی یہ بھی ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے خطاطی کی زبان میں، کہ یہ مسکولر میموری آپ کی بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ کی جو اندرونی تربیت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور ان دونوں کا ربط بنتا ہے تو ایک کامیاب خطاط سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ اس کو لکھیے بھی، ضرور لکھیے کہ کہا گیا ہے کہ صفائے خط از صفائے دل. تو خط کی بظاہراً جو ایک ایکسرسائز ہے، اس کو ہم مشقت محض نہیں کہہ سکتے. یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک عمل ہے. ٹھیک ہے، جسے ہم نے کیا نام دینا ہے؟ ریاضت. ٹھیک، تو ہمیں لفظوں کے بارے میں بہت حساس ہونا پڑے گا، تبھی جا کے ہم چیزوں کی صحیح کوالٹی آف دا فلاسفی، دا کوالٹی آف دا آئیڈیا، ٹھیک ہے، جو اس کا کانٹینٹ ہے اس کی کوالٹی کو ہم ایبزارب کر پائیں گے. ٹھیک، جی رافع، میں کچھ پہنچا پایا ہوں آپ تک بات؟ بالکل ٹھیک ہے. جی سائرہ. جی میں بھی ایکچولی کوئی اس سال کے بعد کلاس سے کوئی پہلی، تو ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بولوں. لیکن یہ کہ مجھے جو اس طرف علامیا نے بھیجا، مجھے جو ہے پچھلے کوئی 2 سال سے مجھے یہ تھا کہ میں دنیا میں کرنے کیا آئی ہوں، گھر سنبھالنے آئی ہوں، کیا کرنے آئی ہوں. تو یہی سمجھ آیا کہ تھوڑا اس طرف لگوں، شاید کوئی اپنا آپ مل جائے. زبردست. یہ دیکھیں، آپ نے تو ہماری جتنی بھی گفتگو تھی اس کا آپ نے بلکہ نچوڑ نکال کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان پہلے ہی بات کو سمجھ چکا ہوتا ہے، تو آپ نے تو بات سمجھے کہ ہمارے سامنے کر دی نا. ٹھیک، کہ ایک رائٹ ڈائریکشن، بالکل رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک، یہی ہے ہماری زندگی کے جو مشاغل ہیں وہ یہی ہونے چاہیے. اس کا ان آؤٹ ہے، جیسے ولید نے بھی بات کی تھی کہ ایک بڑا عجیب و غریب سا سلسلہ ہے زندگی کا. ٹھیک ہے، اور اب اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں وہ ایک علیحدہ اس کو بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال اس میں ایستھیٹکس آف لائف ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک، اسی وجہ سے ایک سم تھنگ از مسنگ یہ ہمیشہ ہماری زبانوں پہ رہتا ہے کہ جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی. ٹھیک، تو یہ جو کمی ہے اس چیز کا رونا آج
کا ہر انسان رو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اسٹیٹکس آف لائف نہیں ہے ہمارے پاس. تو اگر ہماری ایفرٹ ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز، اور اس رائٹ ڈائریکشن میں جا کے ہم ایک خوبصورت مقام پہ پہنچیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہمیں زندگی بھی خوبصورت نظر آئے گی. اور اس میں یہ جتنے بھی کوشچنز ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ کہاں پہ ہوں، کیا ہوں، کیوں ہوں، کس لیے، ساری چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں. جی اور کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ کرن، آپ بھی. کرن کا میں تعارف کرواتا چلوں کہ وہ ہمارے کلاس کی میرے ساتھ سمجھیں کہ کوآرڈینیٹر کہیں یا اسسٹنٹ کہیں، ہیں میری اولین اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، اور انہوں نے بھی اسی طرح ایک دن آپ کی طرح سفر شروع کیا تھا اپنا، اور آج سمجھیں کہ یہ اپنے مراحل طے کر رہی ہیں کہ یہ بھی انشاءاللہ ایک دن سکھانے کی سیٹ پہ آ کے بیٹھے گی انشاءاللہ تعالی العزیز. تو انہوں نے ان کی صرف ایک چیز میں کہوں گا کہ جس چیز پہ میں نے آپ کو بھی دھیان دلوایا کہ پیشنس، پرسسٹنس اور کنٹینیوٹی. تو انہوں نے بہت ریگولرٹی کے ساتھ، بہت اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت دل جمی کے ساتھ اور بہت زیادہ انوالومنٹ کے ساتھ اپنے کام کو انہوں نے سیکھا اور اس کو بڑی پیشنس کے ساتھ نبھایا. تو پھر وہی بات ہے کہ وہ بشیر الصابرین کے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. ٹھیک، تو اس میں میرے خیال میں ایک جو بات کو ہم تھوڑا سمیٹنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم نے کچھ جو اور بھی باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں. تو یہ خط کا جو اسکرپٹس کا تعلق ہم نے یہ طے کیا کہ قرآن پاک کی لکھنے کے، قرآن پاک کو دیکھیں یہ وہ کلام مجید ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دیکھیں علم خط کی ورث کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا. پہلی ایک آیت آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں، آپ کی تبرکن آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. اب دیکھیں پہلی جو ہم نے آیت سورہ علق کی جو میں نے ریفرنس دیا تھا آپ کو، اس میں علم کا اور قلم کا ذکر کیا اللہ پاک نے، پڑھنے کا، اور یہ کہا کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے جو ہے اس کا جو مفہوم اور ترجمہ قرآن پاک میں پڑھ کے اچھے طریقے سے جان بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. یعنی ہمارے پاس علم اور قلم دونوں کا عنوان ہمارے پاس آیا. ٹھیک، اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے اللہ پاک نے ہمیں مزید اس چیز کو احساس دلانے کے لیے کہ اس کی ورث ہمیں بتانے کے لیے وہ کیا کیا کہ سورہ نون والقلم کی جو پہلی ہے، نون جو ہے وہ حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن اللہ نے یہ جو واو ہے یہ قسم کے معنوں میں آتا ہے. اور قسم کون اٹھا رہا ہے؟ کوئی انسان اٹھا رہا ہے قسم، یا کوئی زیرو اٹھا رہا ہے؟ نہیں، رب وحدہ لا شریک. دیکھیے قسم کا فلسفہ کیا ہے؟ قسم کی ایک وہ جو عمومی سا اس کا جو ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو بڑی عزیز ہے. چاہو ہماری جو زندگیوں میں من جو ایک ہوتا ہے سلسلہ کہ کہیں قسم اٹھانی ہو تو اس چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے، کیونکہ قسم کا موقع محل ایسا ہے، اس کی بات ایسی ہے کہ وہ کسی چیز کی یقین دہانی کرانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. تو انسان جب یقین دلانا چاہتا ہے اپنے کسی عزیز کو، کسی موقف پر یقین دلانا چاہتا ہے، تو کیا ہے کہ اس چیز کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے جو اس کی عزیز جان ہے، سب سے قیمتی.
مجھے اپنے بچوں کی قسم، مجھے ماں باپ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم، قسم تو اللہ پاک، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی قسم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، احساس یہ دلایا جاتا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ کتنی ایسوسیٹ کرتی ہے۔ اب یہ جو قسم اٹھا رہا ہے یہ کون؟ یہ اب انسان کی قسم کی یہ کیفیت ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ آپ کو یہ اس کا ورتھ پتہ چلنا چاہیے کہ جب آپ قلم کو تھامیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ قلم بنیادی طور پہ ہے کیا۔ یہ محض ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے یا اس کے اندر کوئی روح بھی ہے؟ تو خدا وحدہ لا شریک قسم اٹھا رہا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھا گیا۔ اب آپ کو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ is not just a piece of bamboo اور wood، یہ وہ چیز ہے جس کو خدا نے قسم اٹھا کے ڈائریکٹلی اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا۔ تو اب جب آپ قلم اٹھائیں، جب قلم کو تھامیں گے تو یہ آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یہ خدائی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نبھانے جا رہے ہیں، ٹھیک۔ اس سے آگے پھر چلتے ہیں، یہ قرآنی آیات کا ریفرنس ہو گیا۔ اب کچھ احادیث ایک دو جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے روایت شدہ ہے۔ اچھا، جو کنٹینٹ یہ بھی یاد رہے آپ کو، میں اس چیز کے بارے میں بھی عرض کرتا چلوں کہ جو یہ کوٹیشنز یا مختلف احادیث یا اس طرح کے جو ہیں، وہ جتنی بھی چیز میں آپ تک انشاءاللہ کنوے کروں گا یا کر رہا ہوں، وہ ذمہ داری کے ساتھ معتبر جو ہمارے مصدقہ، جو خاص طور پہ جو خطاطی کے جو ضخیم ہمارے کتب ہیں، ٹھیک ہے، یا جو سلسلے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو معتبر ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے اخذ کر کے یہ چیز میں آپ تک پہنچاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک کوالٹیٹیو کنٹینٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو حدیث اور اس کو لکھا بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں چونکہ وہ حدیث یا معتبر الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، مقدس الفاظ ہیں، لیکن ہیں خطاطی کی روح کے بارے میں، اس کی ٹیکنیکل ورتھ کے بارے میں بلا فرق مذہب و ملت و مسلک ہر خطاط کی ایک روایت ہے کہ وہ اس کو تبرکن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک دو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، آپ سے روایت شدہ ہیں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ من کتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحسن الخط دخل الجنہ بغیر حساب، کہ جس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن خط کے ساتھ لکھا وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ اب یہ وہ حدیث ہے جو خطاطی کی دنیا میں تقریباً ہر خطاط نے اس کو تبرکن لکھنا جو ہے وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ پہ ایک فرمایا جو آپ سے روایت شدہ ہے حدیث، کہ دنیا میں جب بھی کوئی انسان صفحے پہ کوئی بھی علم کی چیز لکھے گا، اور بہرحال اس میں تو بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ وہ علم انسان کی ترقی اور ذہنی اور قلبی ترقی اور اس کے لیے جو ایک نیکی کا سانچہ لیے ہوئے ہو، لبادہ لیے ہوئے ہو، اسی سلسلے میں لکھی گئی ہو وہ تحریر، تو قیامت کے دن وہ ٹکڑا، کاغذ کا ٹکڑا جس پہ وہ تحریر لکھی گئی ہوگی، وہ انسان کے اور جہنم کے درمیان میں آ کر کے کھڑا ہو۔ تو یہ ابھی میں آپ کو پورے سمندر میں سے شاید ایک قطرہ بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر پا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ سفر چلے گا، سفر کٹے گا تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ ہم جس چیز کو لے کر کے چل رہے ہیں یہ سمجھیں کہ
اس کا کچھ ہے جس کا ہمارے اندر اور باہر دونوں پہ اثر ہوگا اور ہو رہا ہے انشاءاللہ. اچھا، جس ہستی کا بعد از کلام خدا، کلام وحدہ لا شریک اور کلام جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خاص طور پہ خطاطی میں جن کے الفاظ معتبر و محترم ہیں، وہ ذات اقتدس حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس ہے. آپ کا تذکرہ خطاطی کے حوالے سے اس لیے زیادہ اہم ہے کہ علم خط کے حوالے سے جو بہت سے ابتدائی جو اس کے تکنیکی اصول اور ضابطے اور جو تعلیم خط جسے ہم عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، ہے تو خاص لفظ کہ خط کی تعلیم کے حوالے سے آپ کے جو اقوال ہیں، اور آپ وہ اقوال محض نہیں ہیں، باقاعدہ ایک تکنیکی تعلیم ہے خط کی، تو وہ سمجھیں کہ اسی وقت سے چلے آ رہے ہیں، اور ان کو بھی ٹل دس ایرا، دس ٹائم، جو ہمارا جو پیریڈ ہے اس وقت تک خطاط جو ہیں وہ تبرکن لکھتے ہیں. اگین بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک، ان کو تبرکن لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جو ہے وہ ہم اسی میں سے ایک کوٹیشن جو سمجھیں کہ ایک بنیادی قانون ہے خط کو سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس ایک ڈیزائن کیا ہونا چاہیے. جو ہم سانچے کی بات کرتے چلے آ رہے تھے کہ آپ نے خود کو خطاط بنانا ہے تو آپ کو خود کو کس سانچے میں ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ ہے کہ فرسٹ آور میں آج ہمارا گفتگو کا ایک بہت حصہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کمپلیٹ کروں. ٹھیک ہے، آخری 15 منٹ میں کچھ ایک دو تکنیکی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ میں مبذول کرانے کی کوشش کروں گا. یہ بھی جو گفتگو ہے یہ بھی خطاطی، یعنی کہ اس میں سے کوئی بھی جو شروع سے ہم نے ایک لفظ جس سے ہم نے شروع کیا، میں نے شروع کیا اور آپ نے سنا، یہ سمجھیں کہ گفتگو محض نہیں تھی. میری کوشش تھی کہ ایک حرف بھی میں غیر ضروری آپ سے اور غیر متعلق آپ سے نہ آپ کو میں زحمت دوں کہ آپ سے نہیں تھی. تو آپ سے منسوب بہت سی چیزیں ہیں جس کو پڑھ کے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم خط جو ہے اس کو اگر ہم اتنی سمجھیں کہ اس کی انٹلیکچول اس کا جو ورتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یا اس کے بارے میں جو ہماری پرسپشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے، تو اس میں بہت ساری آپ کی جو اقوال ہیں، اس میں سے پہلا ہے، آپ یقیناً ان کو لکھیے گا، اور پہلے جو میں نے آپ کو کلام الہی کے حوالے سے اور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے جو میں نے آپ کو وہ تو آپ ان کو بھی لکھیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ الخط نصف العلم، خط جو ہے وہ کیا ہے؟ آدھا علم ہے. جب آپ اس کو لکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو، اس آدھے علم کو جو اس کا مادہ ہے اس کو آپ ایبزارب کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک، الخط نصف العلم. اچھا، اس کے بعد جب وہ آگے چلتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اب یہ خاص ان کی جو کوٹیشن ہے کہ خطاطی ہے کیا، خطاطی ہے کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ علیکم بالحسن الخط. کئی جگہوں پہ ادبو کا لفظ آیا ہے، ادبو اولادکم بالکتابہ ایسے کر کے بھی آیا ہے. کئی جگہوں پہ اکرمو کا لفظ ہے، اکرمو اولادکم بالکتابہ، اور اسی معنوں میں علیکم بھی ہے، علیکم بالحسن الخط. انہو
من مفاتيح الرزق عليكم بالحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق کہ حسن خط سیکھو، اس میں رزق کے دروازے ہیں، اور یہ بہرحال طے شدہ ہے کہ اس سے مراد فقط مادی رزق نہیں ہے. ٹھیک، اب رزق کا ہمارے ہاں جو ایک نظریہ ہے وہ باقاعدہ ایک بڑے وسیع مفہوم کے ساتھ ہے. رزق جو ہے وہ فقط مادی رزق نہیں ہے. تو رزق کو جب کلی معنوں میں لیں گے تو پھر آپ کو اس کوٹیشن کا، اس قول کی آفاقیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا، اور پھر ساتھ میں ہی آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ پھر حسن خط کا یا علم خط کی ورت کیا ہے. ٹھیک، علیکم بالحسن الخط فإنہ من مفاتیح الرزق، کہ حسن خط سیکھو، اس میں رزق کے دروازے ہیں. تو رزق کو بہرحال آپ کلی مفہوم میں سمجھیں، ایک اس کا جو آفاقی مفہوم ہے اس میں سمجھیں، تو پھر انشاءاللہ بہت سوچ پہ بہت سے دروازے انشاءاللہ اس رزق کے مطلب کے حوالے سے. اس کے بعد ایک قول مبارک جو آپ کا ہے وہ انشاءاللہ اس کا سرنامہ ہم اپنی جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں ہم پہلے 2 گھنٹے کی ہماری کلاس ہے تو اس کے پہلے گھنٹے میں ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا انشاءاللہ تعالی العزیز with the grace of Almighty ہم اپنا پریکٹیکل شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. ٹھیک، تو ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ ہیں، 15-20 منٹ ہیں، تو اس میں جو ایک پرسیپشن بلڈنگ، یہ دیکھیں یہ گفتگو ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، وقتاً فوقتاً بات آپ تک کنوے ہوتی رہے گی. جتنی پہنچائی جانی چاہیے تھی اس میں سے شاید ابھی تک سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں کہہ پایا ہوں، یہی کہہ سکتا ہوں. تو جب شروع کریں گے اس کو تو آنے والی کلاسز میں ہم 2 چیزوں کا تعارف لیں گے. آپ ان کو لکھیے ذرا، 3 عنوانات ہیں. ایک ہیں ابزار، الف بے زال الف رے، ابزار فارسی کا لفظ ہے. ابزار خوش نویسی، فارسی میں اس کو خوش نویسی کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کو بطور خاص خطاطی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ابزار خوش نویسی، انگلش میں آپ اسے لکھ سکتے ہیں ٹولز آف کیلیگرافی. ٹھیک، کہ جب ہم اپنا پریکٹیکل شروع کریں گے تو ہمیں کچھ چیزوں کے ساتھ فیملیئر ہونا ہمارا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم اپنے نظریے کی یا اپنی اس کی تربیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فلسفی کو، آئیڈیا کو بھی تھوڑا پالش کر رہے ہیں، تو پھر جس کا جو ہمارا جو ایک الٹیمیٹ ہے کہ ہم نے پریکٹیکل ایفرٹ کو شروع کرنا ہے، پریکٹیکل کو شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ٹولز آف کیلیگرافی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ لکھیے جو ابزار ہیں. اچھا، پہلے 3 ہیڈنگز میں پوری کر لوں، اس کے بعد پھر ہم اس کو لکھیں گے. ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے قواعد عمومی. ٹھیک ہے، کامن رولز آف کیلیگرافی. یہ ہے ٹولز آف کیلیگرافی اور وہ ہیں کامن رولز آف کیلیگرافی. ٹھیک ہے، سیکنڈ ہیڈنگ جو ہے اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم اس میں پڑھیں گے کہ اب ٹولز کی بات تو ہوگی کہ آپ نے کن کن ٹولز کو لے کے جو پروسیس آف کیلیگرافی ہے اس کو کیسے آپ نے سر انجام دینا ہے. ٹھیک ہے، جو سیکنڈ ہوگا، جو تھرڈ ون ہے وہ آپ کا تھوڑا اس حوالے سے اہم ہے کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آف کیلیگرافی آپ کو جو اسکرپٹس ہیں، ڈفرینٹ اسکرپٹس ہیں جو ہمارے یہاں لکھے جاتے ہیں، جو ایک ہسٹری کا پروسیس پورا آپ جو جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو لوگ ہستونیس میں موجود ہیں
جو آپ جہاں پہ مختلف فن پارے آپ لوگ دیکھ سک رہے ہوں گے. تو یہ جو ڈفرینٹ اسکرپٹس ہیں ان سے آپ کا تعارف ضروری ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف کیلیگرافی آپ لوگ ایٹ لیسٹ اور انشاءاللہ اس میں آگے مزید بہتری آئے گی. تو ابھی ایز اے بگنر آپ اس قابل ہو سکیں کہ آپ ڈفرینٹ اسکرپٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, ٹھیک ہے, اور ان کو سمجھنے کی بات اور ہے, وہ انشاءاللہ ود ڈیو پروسیس آپ اس کو ڈیو پروسیس آف لرننگ جو ہے وہ آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. لیکن ایز اے بگنر ابھی آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, ٹھیک ہے, اور ان کی ایک بریف ہسٹری اور ان کی مختلف شکلیں, ان کے نام, ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ آپ سے اس کا تعارف ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ آنے والے 3-4 سیشنز میں ہم اس چیز کو کور کریں گے ود دا پریکٹیکل, ٹھیک ہے. تو ابھی ابزار میں آپ لکھیے جو ٹولز آف کیلیگرافی ہیں, اس میں پہلی چیز ہے قلم. نمبر 1 قلم. اب ہم یہ پہلی ہیڈنگ کو کور کر رہے ہیں, اس میں جو سب ہیڈنگ ہوگی وہ کیا ہے, قلم, ٹھیک ہے. دا سیکنڈ ون از, دوسری چیز مرکب دان یا دوات بھی جسے آپ کہتے ہیں. تیسری چیز آتی ہے اس میں قلم تراش یا چاقو جسے کہتے ہیں. لیکن قلم تراش لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چاقو بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں. تو وہ چاقو جو قلم کو تراشنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسے کہیں گے قلم تراش. اس کے بعد باری آتی ہے سیاہی, مرکب, ٹھیک. اردو میں ہم سیاہی کہتے ہیں, فارسی میں اس کو مرکب کہا جاتا ہے, عربی میں اس کو حبر کہا جاتا ہے, ٹھیک. اس کے بعد چیز آتی ہے جو اس کو کہتے ہیں لیغے یا ریشمی دھاگا. لیکے, لام یہ قاف ہے, اس کو اردو میں آپ پڑھیں گے تو لیقا پڑھیں گے, لیکن چونکہ فارسی میں ہے کو بڑی یہ کتنا لمبا پڑھا جاتا ہے تو یہ, اور قاف کو وہ غائن کی طرح بولتے ہیں, تو یہ لیغے لفظ بنے گا اگر فارسی کے اعتبار سے اس کو پڑھیں گے. لیغے یا لیقا, اردو میں اس کا مترادف ہے ریشمی دھاگا, کیونکہ ایک خام ریشمی دھاگا ہوتا ہے, ٹھیک. ریشمی دھاگا. اب ان پورے جو ٹولز آف کیلیگرافی ہیں ان کو ایجوکیشن آف کیلیگرافی میں بہت امپورٹنس حاصل ہے. اس پہ آپ نے اپنا خاص دھیان رکھنا ہے, ان کو سمجھنا ہے اور ان کو جاننا ہے آپ نے, ٹھیک. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس زیر دستی. زیر دستی, زیر جیسے لکھتے ہیں, زال یہ رے, زیر. ہمارے ہاں زیر پڑھا جاتا ہے, فارسی میں اس کو زیر پڑھتے ہیں. وہ زال کے نیچے یا یہ کے نیچے زیر لگا کے پڑھتے ہیں ہمیشہ. تو یہ زیر دستی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں, دست سے دستی, زیر دستی. تو یہ کتنے ہو گئے ہمارے پاس ابزار, یہ ذرا کاؤنٹ کریں. زیر دستی کیا چیز ہے؟ جی یہ میں فردن سب کا میں کرواتا ہوں, تعارف کرواتا ہوں. 6 ہو گئے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر 7واں لکھیے قطزن. قط قاف قینچی والا, قاف طیں قط, زن زال نون زن, قطزن. اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں قلم سے. قلم کا دیکھیے ایک جو اس کا روحانی تعارف تھا وہ تو میں نے آپ سے کروایا, ٹھیک ہے. تو اس کا ظاہری قالب کیا ہے کہ قلم جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہمارا اسکول آف کیلیگرافی ہے اس میں
بانس کا یا لکڑی کا قلم استعمال کیا جاتا ہے. لکڑی سے مراد بانس ہی ہے, ٹھیک ہے. یا سرکنڈے کا ایک قلم شروع سے بنایا جاتا تھا, تو وہ بھی لکڑی کی ہی قسم ہے. تو اب آ کے اس میں بہت ساری اصناف جو ہیں وہ متعارف ہو چکی ہیں, لیکن وہ سب کم و بیش یہی سرکنڈے یا بانس کی فیملی سے ہی تعلق رکھتی ہیں, ٹھیک. تو مختلف ریجنز جو ہیں جیسے برصغیر پاک و ہند میں ہے, یہاں پہ اب کوئی خاص صنف ہے, کوئی جیسے کوئی نیٹو بیمبو کی کوئی قسم ہے تو وہ یہاں پہ استعمال کی جاتی ہے. ایران میں اس کی مختلف انواع و اقسام ہیں. بیمبو فیملی میں ہی, بانس کی خاندان میں ہی بہت سے اقسام ہیں جو دکھنے کے لیے اور ان کی بہت سپیریئر کوالٹی بھی ہے. اسی طرح سیریا ہے, عراق ہے, مصر ہے, ٹھیک ہے. ان علاقوں میں جہاں پہ ہمارا اسکول آف کیلیگرافی بہت مضبوط رہا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ تھا, لیکن اب اس کی وہ حالت نہیں رہی, ٹھیک. تو قلم کو بنیادی طور پہ اہمیت حاصل ہے. قلم کا ایک خاص مزاج ہے, اس کی خاص تراش ہے, اس کو خاص طریقے سے تراشا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایک پوری ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, اس کا پورا یہی چیز آپ نے سیکھنی ہے, ٹھیک. بطور خطاط آپ ان سب چیزوں کا روحانی تعارف بھی لیں گے, اور ان کا جو تکنیکی تعارف ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے, ان کو بنانا کیسے ہے, ان کو استعمال کیسے کرنا ہے, اور صحیح طور پہ استعمال کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو قلم جو ہے اس کو جیسے میں نے بتایا کہ بانس کی فیملی ہے, ٹھیک ہے. اس کو جب لیا جاتا ہے تو اس کی رنگ, کیفیت, اس کا وزن کتنا ہے, بہت زیادہ ہلکی, بہت زیادہ بھاری, ایک درمیانہ مزاج اس کا ہونا چاہیے. بہت نرم نہیں ہونی چاہیے اور بہت ایکسٹرا سخت نہیں ہونی چاہیے, اور بہت زیادہ بھاری نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک. پھر اس کو جو تراشا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک خاص انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو پریکٹیکل کرواؤں گا میں, تاکہ آپ کو اس کی تراش کا پتہ چلے کہ قلم کو تراشا کیسے جاتا ہے. تو اس کو تراش کا ایک خاص عمل ہے, اس کو سیکھنا ایز اے اسٹوڈنٹ آف کیلیگرافی آپ کے لیے واجب ہے. اس کے بغیر آپ خطاط نہیں کر جائیں گے اور نہ لکھ پائیں گے آپ, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسے ہی ہے جیسے ایک فوجی کو میدان جنگ میں اتارا جائے تو اس کو کچھ ساز و سامان دیا جاتا ہے جس سے اس نے جنگ لڑنی ہوتی ہے. تو خطاط کا جنگی سامان جو ہے یہ میں نے آپ کو لکھوا دیا, ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی میں نے آپ کو ابزار یا اسینشلز آف کیلیگرافی یا ٹولز آف کیلیگرافی, ٹھیک ہے, اسینشلز کا لفظ بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اسینشلز میں سے ہے. اس کے بغیر جو ڈیو پروسیس آف کیلیگرافی ہے وہ انکمپلیٹ رہے گا. ان میں سے ایک چیز بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہوگی تو باقی 6 چیزیں اپنا کریکٹر نہیں نبھا پائیں گی. یہ ان کے درمیان کا ریلیشن بھی آپ سمجھیں, ٹھیک ہے. یہ ایک ہی اس میں بندھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک چیز بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہوگی, آپ کا جو ایک پروسیس آف سمجھیں کہ اسٹیٹکس جو ہے وہ آپ اس کی طرف نہیں جا سکیں گے, ٹھیک. تو اس میں ہر اسکرپٹ کے لیے جو میں نے ابھی اسکرپٹ کے لیے تقریباً جو مروج ہیں وہ 7 اسکرپٹس ہیں. فونٹ کا لفظ آپ یوز نہیں کریں گے, وہ کمپیوٹر فونٹ ہوتا ہے. خط کے لیے اسکرپٹ کا لفظ یوز کیا جائے گا, ٹھیک. 7 اسکرپٹس ہیں جن کو آج ماڈرن ایج تک لکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کو نبھایا جا رہا ہے ان اسکرپٹس کو. تو ہر اسکرپٹ کے لیے تراش درمیانی ایک ہی ہے, لیکن آگے جو انشاءاللہ یہ نیکسٹ سیشن سے میرے پاس پراپر وہ ہوگا تاکہ میں آپ کو اس کو دکھا بھی سکوں کہ یہ قلم کی تراش کراش کیسی ہے, اور اس کا بلکہ گروپ میں بھی اس کے بعد میں یہ چیزیں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ ان کو فزیکلی بھی دیکھ سکیں کہ یہ قلم کیا ہے, دوات کیا ہے, لیغا کیا ہے, ریشمی دھاگا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ لیکچر کے لیے آپ ان چیزوں کو پریپیئر بھی کر سکیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اسی میں سے میں نیکسٹ پوچھوں گا بھی آپ سے, ٹھیک ہے. اسی میں سے سمجھیں کہ قسم کا آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا اس میں سے. تو باقاعدہ جو آگے دہانا ہوتا ہے اس کو ایک اینگل دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اینگل کا بنیادی کردار ہوتا ہے
کسی بھی اسکرپٹ کو لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو ہر اسکرپٹ کے لیے ایک اینگل ڈیفائنڈ ہے، ٹھیک ہے. اور اس اینگل کو اگر جیسے خط ثلث ہے تو اس کے لیے پھر قلم کے آگے جو خط لگایا جائے گا وہ خط ثلث کے حساب سے لگایا جائے گا. خط نستعلیق کے لیے ہے تو خط نستعلیق کے حوالے سے لگایا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ اس کا ایک بنیادی تعارف ہے قلم کا. سیاہی بنیادی چیز ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اس کا ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے، اس کے روایتی مزاج ہیں کا، ٹھیک ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے جو ایڈوانس لیول پہ ہے، ٹھیک ہے. ہاں اس میں ایک چیز میں بھول گیا، کاغذ لکھیے گا. جو ٹولز آف کیلیگرافی ہے، کاغذ لکھیے گا. کاغذ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، ٹھیک. تو زمانہ قدیم سے سیاہی کو ٹریڈیشنل طریقوں سے بنایا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور آج کے دور تک جو ایسی قومیں جو اپنی روایات کو اور اپنے تہذیبی ورثے کو لے کے چل رہی ہیں اور ایک ماڈرن ایج میں ایک ماڈرنزم کی سمجھیں کہ جلگار کے مقابل انہوں نے اپنا تہذیبی چہرہ بگڑنے نہیں دیا. اس کی تازہ مثال چائنیز اور جاپنیز نیشنز ہیں جنہوں نے اپنی جو روایتی جو ان کے سکولز تھے ان کو کسی بھی طریقے سے ڈسٹرب نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے. اس چیز کے باوجود کہ ماڈرن ایج میں آج وہ معاشی سمجھیں کہ انہیں اکنامک جائنٹس کہا جاتا ہے آج کے دور میں. لیکن جب آپ اس طرح کے ٹریڈیشنل ڈپارٹمنٹس کی طرف جاتے ہیں ان کے، تو آپ کو چیزیں the things are really well intact، ٹھیک ہے. کہ وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ اتنی سمجھیں کہ ماڈرن ایج کی چیمپئن نیشنز ہیں لیکن یہ اپنی ٹریڈیشن کو اتنی خوبصورت طریقے سے نبھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو سیاہی جو ہے وہ ٹریڈیشنلی اس کا اسلوب تقریباً ایک ہی ہے، چاہے وہ چائنا میں بنتی ہو، جاپان میں بنتی ہو، ہمارے ہاں بنتی ہو، ایران میں بنتی ہو. تو لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ اس کا تصور ہی باقی نہیں رہا، یہ تو ہم بہت بنیادی کھود رہے ہیں ایک عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے. ان عمارتوں کو اس طریقے سے ڈیمیج کر دیا گیا ہمارے ہاں. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ جو ہم اتنی گفتگو کر رہے ہیں، یہ اسی لیے ضروری ہے کہ یہ ہم نئے سرے سے اس کی فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج آپ کا ذہن بوجھل ہو بھی تو اس کو ہونے دیں، مجھے اندازہ ہے یہ، لیکن اس کو بوجھل ہونے دیں. ہم جب تک اپنے سماعتوں کو مشقت میں نہیں ڈالیں گے تو یہ سلسلہ ایسے آگے نہیں بڑھے گا، ٹھیک ہے. تو سیاہی ہمارے یہاں ایک روایتی مزاج رکھتی ہے. اس کا انشاءاللہ میں آپ کو تعارف پھر تفصیل سے کرواؤں گا کہ وہ کیسے بنتی ہے، کس طریقے سے بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا روایتی چہرہ کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن سیاہی اگر اپنی جگہ مکمل نہ ہو، ہاں جو مارکیٹ میں ہمارے ہاں مختلف برانڈز اویلیبل ہیں وہ بڑے عام سے اور سنتھیٹک انکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ہاں یہ ضرور آپ کلاسیفیکیشن یاد رکھ لیں کہ جو ہمارے روایتی ٹریڈیشن میں بنتی ہیں وہ سارا آرگینک فارمولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو آپ اوور دا کاؤنٹر دیکھتے ہیں آج کل انکس، آپ چلے جاتے ہیں کسی بھی اچھے ڈرائنگ سٹور پہ یا اسٹیشنری سٹور پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کو انکس ملتی ہیں، ایون کیلیگرافی انکس بھی جو ہیں وہ فیکٹری میڈ ہوتی ہیں، سنتھیٹک انکس ہوتی ہیں. تو وہ ہمارے جو خطاطی کا جو روح ہے اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتی. یہ دیکھیں کس حد تک حساس چیزیں ہیں کہ سنتھیٹک ورژن آپ کو سوٹ نہیں کرے گا کہ آپ خطاطی کو جو اس کا روایتی چہرہ اس کے ساتھ لکھیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کاغذ ہمارے ہاں بہت اہمیت کا حامل ہے خطاطی میں. کاغذ کی بہت بہت امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے. تو روایتی طور پہ جو کاغذ تیار کیا جاتا ہے وہ ہینڈ میڈ ہوتا ہے. آج کے دور تک جو سمجھیں کہ اساتذہ ہیں وہ کسی قسم کے سنتھیٹک پیپر کو یوز نہیں کرتے، وہ ہینڈ میڈ پیپر کو یوز کرتے ہیں اپنے خطاطی کے فن پاروں کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنے خطاطی کے تمام تر کام کو آگے بڑھانے کے لیے. تو ہاں ایک بگنر کے لیے ہمارے یہاں عام طور پہ جو پیپر استعمال کیا جاتا ہے وہ تھوڑا گلوسی پیپر ہوتا ہے جس کو عام الفاظ میں
آرٹ پیپر کہا جاتا ہے. ٹھیک, رف پیپر نہیں یوز ہوتا. ٹھیک ہے, آرٹ پیپر یوز ہوتا ہے جو ہمارے ہاں آسانی سے مل جاتا ہے. ٹھیک, تو جب انشاءاللہ آپ بھی استادی کے درجے پہ پہنچیں گے تو پھر آپ بھی ہینڈ میڈ پیپر کو یوٹیلائز کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. ٹھیک ہے, تو بھروسہ رکھیے, ہمت رکھیے, انشاءاللہ پہنچیں گے اس درجے. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں خاص طور پہ کاغذ سازی کی صنعت جو ہے چلی تو یہ چائنا سے, بنیادی طور پہ وہ اس کے پائنیئرز ہیں پیپر میکنگ کے, لیکن ہمارے ہاں بھی جب آیا تو ہم نے بھی پھر اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو پیپر بہت بنتا ہے ہمارے ہاں, بہت اعلیٰ کوالٹی کا بنتا ہے, اور پھر ایسا بنتا ہے کہ دیکھیے کہ آپ کو 1400 سال 1000 سال پرانے, دیکھیے اس کا اعجاز کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں ان ٹولز آف کیلیگرافی کو اس طریقے سے, ان کی صحت کو, ان کی جو معیار ہے اس کے مطابق ان کو بنانے کا اثر کیا ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف 1000 ایئرس آپ کے پاس ایک قرآن مجید کا نسخہ پڑا ہوا ہے, اور اس کا کاغذ بھی اپنی جگہ موجود ہے اور اس کی سیاہی بھی اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کس چیز کا کمال ہے؟ یہ دی کوالٹی آف ٹولز آف کیلیگرافی جو ٹریڈیشنل وے سے بنائے گئے تھے, یہ اس کا, اور ان کو ترتیب ہی ہر ایک چیز, جتنی بھی اس پروسیس آف جو کارونگ دا اسٹیٹکس ہے, اس میں ہر چیز کی اپنی ایک اسٹیٹکس انوالو ہے. ٹھیک ہے, میں بہت بڑی بات کو مختصر کروں کہ ہر ایک جتنی چیزیں اس میں انوالو ہیں ہر ایک کی اپنی اسٹیٹکس ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جب سیاہی بنائیں گے تو پھر اس کی ایک پوری تفصیل ہے, قلم بنے گی تو اس کی اپنی پوری تفصیل ہے, قلم تراش ہوگا تو اس کی اپنی پوری تفصیل ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں چونکہ وہ روایات نہیں ہیں تو اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. کاغذ ہے, اسی طرح اس کو آہار بھی کہا جاتا ہے. ہینڈ میڈ میں بہت ساری ورائٹیز ہیں. بیسیکلی یہ پلانٹ فائبر سے بنتا ہے. میکسیمم جتنے پیپرز ہیں ہمارے ہینڈ میڈ جو بنتے ہیں وہ پلانٹ فائبر سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بنیادی تعارف کاغذ کا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ریشمی دھاگا. ریشمی دھاگا بظاہراً کہنے کو بہت ایک معمولی سی چیز ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہ دھاگا ہی ڈالنا ہے نا بھائی سیاہی کے اندر, نہیں, ایسا نہیں. یہ بیسیکلی ایکسپورٹیو چیز ہے. جیسے آپ جب سیاہی بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ لیکوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ لیکوڈ کو جب آپ کرتے ہیں, اپنے سامنے رکھتے ہیں, اب اس کے اندر آپ نے کیا کیا, رکھ دیا قلم کا دہانہ. ٹھیک ہے, تو جب اٹھائیں گے تو جو ٹپ ہے وہ پوری سیاہی سے بھر جائے گی. ٹھیک, جب سیاہی سے بھرے گی اس کو جب پیپر پہ رکھیں گے تو وہ سیاہی تو پیپر کے اوپر ساری پھیل جائے گی. اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, کیا چیز ضروری ہے, جو خطاط کی سمجھیں کہ جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ سیاہی میں سے قلم کے اوپر کتنی سیاہی اٹھانی ہے. جو سیاہی کے اندر دھاگا ہوتا ہے اس کے ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قلم کو ڈپ کرتے ہیں انک پاٹ میں اور جب اٹھاتے ہیں تو جو ایکسیسو انک ہوتی ہے جو قلم کی ٹپ کے اوپر ہوتی ہے وہ دھاگا اسے واپس کھینچ لیتا ہے. ٹھیک, اس میں اپنی خطاط کی اپنی بھی اس میں ایک وہ مہارت ہوتی ہے کہ اس کو اندازہ ہو کہ میں نے کتنی سیاہی اٹھانی ہے اور کتنی میں نے نہیں اٹھانی, کیا لفظ لکھنا ہے, میری ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے, لفظ لکھنا ہے, لمبا لفظ لکھنا ہے, چھوٹا حرف لکھنا ہے, اس حساب سے سیاہی اٹھانی پڑتی ہے. اس کے لیے جو بیسٹ چیز ہے وہ کیا ہے, ریشمی دھاگا. دوسرے دھاگے کیوں نہیں استعمال کیے جاتے, وہ اس لیے نہیں استعمال کیے جاتے کہ ریشمی دھاگا اپنی فطرت میں نرم ہے. جب وہ پانی کے اندر جاتا ہے تو اس کی نرمی مزید بڑھ جاتی ہے. ٹھیک, تو جب بار بار آپ قلم کو ٹپ کرتے ہیں تو یہ ایک قسم کا ٹکراؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر سخت دھاگا ہوگا تو جو قلم کا دانہ ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا, قلم کو خراب کر دے گا, قلم کے جو کت ہے اس کو بہت جلدی وہ
توڑ دے گا یا اس کے کارنرز کو خراب کر دے گا، اور الٹیمیٹلی آپ کا جو مقصد ہے لکھنے کا وہ سپوائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے اس میں خام ریشمی دھاگا. پھر وہی بات ہے کہ ہر انڈیویجول پارٹ جو ہے اس کی اپنی اسٹیٹکس ہے، کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے. اس چیز کے اسٹیٹکس کو بھی پورا کھنگال کے باہر لایا گیا ہے کہ یہاں پہ بھی ہے کہ چونکہ خام ریشمی دھاگا جو ہے وہ اپنی کوالٹی میں باقی سارے تھریڈ سے بہت بہتر، بہت شاندار ہوتا ہے، اور اس کے ایسے کریکٹرسٹکس ہیں کہ وہ جو آپ کا ڈیو پروسیس آف کیلیگرافی ہے، اسٹیٹیکل اینٹیٹی کو جو بنانے کا جو عمل ہے، ٹھیک، اس میں وہ کارآمد ثابت ہو، ایک سپورٹیو کریکٹر اپنا ادا کرے. اس گفتگو کو، یہ اینڈ پارٹ ہے، اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بالکل اپنے ذہن میں آپ نے ٹوٹلی ابزارب کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے قلم تراش. میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ساری چیزیں آپس میں گندھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان میں سے یہ جو 7 ایسنشلز آف کیلیگرافی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو باقی 5 اپنا کردار ادا نہیں کر پائیں گے. تو قلم کو تراشنے کے لیے ایک اچھی کیلیگرافی آپ کے سامنے ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک اچھا قلم. فقط اچھا قلم ہونا ضروری نہیں ہے، اچھے قلم کا اچھا تراشا گیا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، صفائی کے ساتھ تراشا گیا ہونا ضروری ہے. تو اگر اس کو تراشنے کے لیے ہمارے پاس پراپر ٹول موجود نہیں ہے تو قلم ٹھیک نہیں تراشا جائے گا، ایز پر دا نیڈ آف کیلیگرافر نہیں تراشا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ جو اینڈ ریزلٹ ہوگا کہ ہم ایک ایستھیٹیکل اینٹیٹی کو نہیں بنا سکیں گے. ٹھیک ہے، سوری معذرت. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہمارا قلم کو تراشنے کا جو ٹول ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. اس مقصد کے لیے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے پیپر کٹر ہے ہمارے یہاں یا چاقو ہے، لیکن وہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنی کوالٹی میں اچھا ہو. اچھا، جہاں پہ تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ پورا چلا آ رہا ہے روایتی طور پہ، اور جیسے میں نے چائنا کی، جاپان کی، لیکن چونکہ ان کے ہاں کیلیگرافی کے لیے قلم استعمال نہیں ہوتا، یہ ہمارے اسکول آف تھاٹ میں جو کیلیگرافی کا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے، اسکول آف کیلیگرافی جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس کو تراشنے کے لیے پھر باقاعدہ جیسے وہی بات کہ ہر ایک انڈیویجول پارٹ کی اپنی اسٹیٹکس ہے، تو پھر ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کاغذ بنانے والا ایک علیحدہ استاد ہے، قلم تراش بنانے والا ایک علیحدہ استاد ہے، سیاہی بنانے والا ایک علیحدہ استاد ہے، اپنی اپنی جگہ وہ استاد کہلاتے ہیں. ٹھیک، تو یہ جیسے شام ہے، سیریا ہے، عراق ہے، ترکی ہے. ترکی کا ذکر پہلے میں کرنا، ترکی ماشاءاللہ اس وقت، ایران، یہ ان ممالک میں سے ہیں جو ہمارے اسکول آف کیلیگرافی میں اس وقت ایٹ دا ٹاپ ہے. ٹھیک، تو یہاں پہ آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو ہر شہر میں ایک بڑا استاد ملے گا جو قلم، صرف اس کا اور کوئی کام نہیں، وہ صرف قلم تراش بنا رہا ہے. چاقوؤں کے اس کے پاس سمجھیں کہ ایک انبار لگے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ آپ کو نکال کے دے گا، چاقو نہیں دے گا، آپ کو دے گا قلم تراش. لفظوں کی حساسیت، سینسیٹیوٹی کو مد نظر رکھیں کہ چاقو نہیں ملے گا، قلم تراش ملے گا. قلم تراش کو ایک خاص وہ فارمولے سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس سے قلم کو اچھے طریقے سے بنایا جا سکے. ٹھیک ہے، تو جیسے ایران میں جائیں تو زنجان علاقہ ہے، قزوین ہے، اور بہت سے علاقے ہیں، خاص طور پہ زنجان جو ہے ان کی وہ قلم تراش کے لیے بہت مشہور ہے. اسی طرح ٹرکی چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو استنبول، کونیا اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے وہ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان چاقوؤں پہ باقاعدہ ان اساتذہ کا نام کندہ ہوتا ہے. ٹھیک، تو بس ہم اس کو سم اپ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز. آخری ہمارے پاس 2 نام رہ گئے ہیں. ایک ہے کون سا رہ گیا جی؟ ہمارے دوات رہ گئی. دوات جو ہے وہ
بھی اہمیت کی حامل ہے. ایز پر دا نیڈ آف کیلیگرافر ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں اور آپ کی ضرورت کیا ہے. جیسے میں باریک قلم سے اگر لکھتا ہوں تو مجھے بہت بڑی دوات کی ضرورت نہیں ہے, ایک چھوٹی دوات کی ضرورت ہے, میں اس حساب سے تیار کروں گا. بڑی قلم کے لیے مجھے بڑی دوات کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو مین اس میں ہمیں وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ دوات کس مٹیریل سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو بیسٹ چیز ہے وہ ماضی میں یہ جو ہمارے یہاں برانز کی بنی ہوئی آتی تھی وہ بہترین ہے. لکڑی کی بھی استعمال ہوتی ہیں, شیشے کی بھی ابھی مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کوالٹی کی جو انک پاٹس ہیں وہ بہتر رہتی ہیں. ٹھیک ہے. پلاسٹک کی بنی ہوئی انک پاٹ سے تھوڑا پرہیز کریں. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ شیشے کی ہو جائے یا اس طرح کے کسی آپ اس میں بنائیں اپنی انک. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وہ سارا پروسیس آپ کے سامنے پریکٹیکل کر کے بھی آپ کو, تاکہ آپ سارے چیز سے ٹولز سے جو ٹولز آف کیلیگرافی ہیں یا اسینشلز آف کیلیگرافی ہیں, ٹھیک ہے, ان سے آپ اچھی طرح روشناس ہو جائیں. اس کے بعد جو چیز آتی ہے ہمارے پاس وہ زیر دستی, جو آپ نے پوچھا بھی تھا کہ زیر دستی جو ہے بنیادی طور پہ جو آپ خطاطی کا عمل سر انجام دیتے ہیں اس میں ایک اس کی بنیادی اہمیت ہے. آپ نے سب ٹولز اپنے پریپیئر کر لیے, آپ نے سیکھ بھی لیا اس کو بہت اچھے طریقے سے, لیکن کاغذ بھی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا, ہزاروں میں آپ نے خریدا, ہینڈ میڈ ہے, کسی بہت بڑے استاد نے بنایا, لیکن ورڈ کہ جس سرفیس پہ آپ نے اس کو رکھ کے لکھا ہے وہ سرفیس پریپیئرڈ نہیں ہے. یعنی کہ ایسے ہی ہے کہ آپ سمجھیں کہ کوئی دنیا کی مہنگی ترین گاڑی خریدتے ہیں, اس پہ وہ ڈرائیور بھی جو ہے وہ آپ کو بہت مہارت والا بٹھا دیتے ہیں, لیکن سڑک کا ایسا انتخاب کرتے ہیں کہ جو 4 فٹ اونچی ہے اور 4 فٹ نیچی ہے, تو پھر اس پہ گاڑی کیسے چلے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو قلم ہے وہ بھی اسی طرح جب چلے گی تو کاغذ کے نیچے کے جو سرفیس ہے اس کا ایک خاص کیفیت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ نہ بہت ہارڈ ہو اور نہ بہت ہی ایکسٹرا سافٹ ہو. تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے, جیسے ابھی سائرہ لکھ رہی ہیں, اب انہوں نے ایک پیپر رکھا ہوا ہے ٹیبل کے اوپر. اب یہ تو پہلے رف پیپر ہے, اس کے نیچے جو وڈ سرفیس ہے وہ ایک ہارڈ سرفیس ہے. ٹھیک ہے. اب جب اس کے اوپر لکھیں گے قلم کے ساتھ تو قلم اپنا وہ رزلٹ نہیں دے گی جو اسے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, اس کے نیچے ایک لیدر کا یا اینی انف سافٹ سرفیس پریپیئر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس کے اوپر کاغذ کو رکھ کے جب لکھا جائے تو قلم ایک خاص مزاج سے چلے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے عمومی طور پہ جو چیز اڈاپٹ کی جاتی ہے وہ ایک لیدر کا پیس ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو نہ بہت ایکسٹرا سافٹ ہو اور نہ بہت ایکسٹرا ہارڈ ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہارڈ ہوگی تو قلم پھسلے گی, کاغذ پہ نہیں چلے گی. ایکسٹرا سافٹ ہوگی تو کاغذ بھی اس میں دب جائے گا اور قلم بھی اس میں دب جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ایک بنیادی تعارف زیر دستی کا ہے. آئی تھنک ہمارے ساتھ کے ساتھ کور ہو گئے ہیں. اگر کوئی رہ گیا ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے, اور ان دا اینڈ اپنے کوشچن ضرور ایک ضرور پوچھیں. ٹھیک ہے. جی سائرہ سے شروع کرتے ہیں. سائرہ کچھ تھکی سی لگ رہی ہیں مجھے. آپ کی کرن آواز مجھے نہیں آ رہی, آپ وہ انمیوٹ کیجئے میرے خیال میں خود کو. جی سر قدزن کا پوچھ رہی ہوں. سر ہمارے پاس ٹائم بس تھوڑا سا ہی رہ گیا. ہاں بس میں اس کو ہم کر رہے ہیں, انشاءاللہ کور ہو جائے گا. قدزن, ہاں سوری قدزن رہ گئے. قدزن بنیادی طور پہ وہی بات ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ انوالوڈ ہیز اے پرٹیکولر کریکٹر ٹو پلے. ٹھیک ہے.
تو آپ وہی بات ہے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ قلم بہت شاندار لے لیا, قلم تراش ماشاءاللہ بڑا ہی بہترین ہے ساڈے کول, ٹھیک ہے. سے اب اور کیا چیز چاہیے ہمیں تراشنے کے لیے ان دا اینڈ, کہ جو اسکرپٹ لکھنا ہے اس کے لیے مجھے اینگل دینا ہے, جو قلم کا دہانا ہے اس کو ایک خاص اینگل دینا ہے. تو اس کے لیے آخر میں ساری قلم کو تراش کے ایک کٹ لگایا جاتا ہے قلم کے دہانے کے اوپر, ٹھیک ہے. آپ کون سا اسکرپٹ لکھ رہے ہیں اس اسکرپٹ کے حساب سے آپ کو یاد ہونا چاہیے, یہ آپ کی ایجوکیشن میں شامل ہے, آپ کو اس کا کت لگانا بھی آنا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے کس اینگل تک اس کت کو لگانا ہے, ٹھیک ہے, کتنا اینگل دینا ہے. اس کو کت لگانے کے لیے بھی اگین وہی جو میں نے کاغذ کی مثال دی, کہ جب آپ قلم کے اوپر رکھ کے چاقو سے اس کو اینگل دیں گے تو اگر نیچے کی جو سرفیس ہے وہ بہت ایکسٹرا ہارڈ ہوگی تو قلم یا تو کت لگانے کے بعد ریفلیکٹ ہو جائے گا, پھسل جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ تھوڑی سی ہارڈ ایفرٹ ہے تو اس میں تھوڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے, کیونکہ خطاط کی انگلیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو خدا کی دی ہوئی ہر چیز ہی قیمتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا انسان کا پورا وجود قیمتی ہے, دل, روح, ذہن, دماغ, سوچ, ہر چیز قیمتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بطور خاص جو انگلیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قلم کے جو ریشے ہیں وہ اچھے طریقے سے کٹیں, ٹھیک ہے, کت صاف لگے, ٹھیک. تو اس کے لیے کیا ضروری چیز ہے کہ اگین نہ تو بہت ایکسٹرا ہارڈ چیز ہو جس پہ سے جو چاقو ہے وہ ریفلیکٹ ہو جائے, اور نہ بہت سافٹ چیز ہو کہ جب آپ زور لگائیں قلم کے اوپر, کت کے اوپر چاقو سے, تو نیچے قلم بھی دب جائے اور چاقو بھی اس کے اوپر دب جائے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے نیچے لکڑی کا عمومی طور پہ جس مٹیریل سے کت زن بنتے ہیں وہ 2, 3, 4 مٹیریل ہیں. عمومی طور پہ جو ایسی لکڑی جس میں لچک ہو, لچک ان معنوں میں نہیں کہ جو کو بینڈ ہو جائے, یعنی کہ اس میں لکڑی میں بذات خود ایک لچک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ہارڈ ووڈ, ہاتھی دانت, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو خاص اساتذہ کے پاس چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اونٹ کی چربی. اونٹ کی چربی کو جو ہے وہ خشک کر دیا جاتا ہے تو وہ بڑی ایک سمجھیں کہ بہترین چیز بنتی ہے, ٹھیک ہے. وہ کتزن کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے, اس کے اوپر رکھا جاتا ہے پین کی نب کو, قلم کی نب کو, اور اس کو پھر اینگل دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے کتزن, ٹھیک ہے. تو ان کی تمام تر جو عکس بھی میں آپ کو مہیا کروں گا, وہ گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, تاکہ آپ ان سے فیملیئر بھی ہو جائیں. ابھی تک کے لیے کوئی سوال ہو تو جلدی جلدی آپ اپنا جی سائرہ پلیز. ٹھیک ہے جی, ٹھیک جی. رافع زیر دستی وہ میں نے بتا دیا, آپ میرے خیال موجود تھے یا نہیں تھے اس وقت؟ وہ تو میں نے بتایا, زیر دستی کا بتایا میں نے. زیر دستی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. زیر دستی بنیادی طور پہ جب آپ لکھنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں تو پیپر کے نیچے آپ کو ایک پوری سرفیس پریپریشن کرنی پڑتی ہے, سرفیس پریپیئر کرنی پڑتی ہے. سرفیس ایکسٹرا ہارڈ نہ ہو, ان ایون نہ ہو, ٹھیک ہے, ایکسٹرا ریفلیکٹنٹ نہ ہو, ایکسٹرا ایبزاربنٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے نیچے چمڑے کا یا کوئی ایسی چیز جو اس پوری کوالیفیکیشن اس چیز کو کوالیفائی کرتی ہو, ٹھیک ہے, کہ نہ ایکسٹرا ریفلیکٹنٹ ہو, نہ ایکسٹرا ہارڈ ہو, نہ ایکسٹرا ایبزاربنٹ ہو, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر پھر رکھ کے لکھا جاتا ہے, اور اس کے بہترین چیز جو ہے وہ ایک چمڑے کا ٹکڑا رکھا جاتا ہے, اس کو زیر دستی کہا جاتا ہے. جی عبداللہ نوید. جی استاد, نہیں سوال تو کوئی نہیں ہے سر. اچھا,
ایک چیز اگر ایک ہوتا ہے کہ بات اوپر سے گزر جانا اور ایک ہوتا ہے کہ بات دل میں گھر کر جانا، یہ دونوں صورتوں میں ہی سوال نہیں ہوتے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر سوال نہیں ہے تو یہ کس کیفیت کی بنیاد پہ میری بات کہیں اوپر سے تو نہیں گزری یا میں نہیں سمجھا پایا. اس میں یقیناً آپ کی طرف میں کمی کا اشارہ نہیں ہے، میں اپنی زبان کی جو لغزش ہے اس کی جانب شاید میرا ارادہ ہو کہ آپ مجھے بتائیں تو میں بہرحال پھر زیادہ بہتر طریقے سے بولنے کی کوشش کروں. جی 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 شبیر. جی ابھی تو کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی ولید. نہیں جی کوئی سوال نہیں، تھینک یو، بڑا اچھا سیشن رہا جی. اچھا اس میں تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آیا کہ میں اپنی بات آپ تک بہتر طریقے سے پہنچانے کے لیے کچھ جو کوشش کی ہے وہ کچھ آپ لوگوں تک پہنچا پایا ہوں یا کیا آپ کا؟ یہ عبداللہ سے شروع کریں گے. عبداللہ پلیز. جی صاحب مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کافی واضح تھی چیزیں. کچھ چیزیں جو اگر ایسا مجھے لگا کہ واضح نہیں تھی لیکن ان پہ پھر آپ نے اس چیز کو کنٹینیو کر کے بتا دیا تو وقت کے ساتھ وہ کلیئر ہو گئی چیز پوچھے بغیر. ٹھیک فائن ٹھیک. جی شبیر. جی نہیں مجھے تو زیادہ تر تو سمجھ آ گیا، صرف وہ آخر میں جو آپ جو بتا رہے تھے وہ مجھے تھوڑا بہت وہ مجھے امیجز یا وہ چیز ہوتی ہے وہ دیکھ کے زیادہ سمجھ آتی ہے تو پھر وہ میں ویسے سمجھ لوں گا. جو آپ اسینشلز آف کیلیگرافی کی بات کر رہے ہیں، جی وہ ٹولز وغیرہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ جی مجھے ٹھیک. دیکھ کے زیادہ سمجھ آتا ہے. جی انشاءاللہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو عکس ہیں جو ٹولز آف کیلیگرافی کے، وہ انشاءاللہ. جی ولید. جی بس اسینشلز میں جو دھاگے کا استعمال ہے میرے خیال سے وہ ایک پریکٹیکلی آپ یا کرن اگر ہمیں نیکسٹ سیشن میں دکھائیں تو تھوڑی سی بہتر سمجھ آ جائے گی کہ اس کا ایکچولی اس کا مطلب اس وجہ تو میں سمجھ گیا ہوں لیکن اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں وہ شاید پریکٹیکل دیکھ کے بہتر سمجھ آئے گی. وہ انشاءاللہ یہ جتنے بھی آپ کے ساتھ آپ کو ہے اس میں اس کا پریکٹیکل پارٹ واجب ہے. ٹھیک ہے. یہ تو سمجھیں کہ آپ کو ایک اس کی بیسک ایجوکیشن دینا مقصود ہے ابھی چونکہ ہمارا دوسرا سیشن ہے. تو انشاءاللہ چونکہ یہ جب تک پریکٹیکلی آپ اس کو نہیں سیکھیں گے کہ دوات کیسے بنانی ہے، قلم کیسے بنانی ہے، قلم کو تراشنا کیسے ہے، تو یہ سارے جتنے بھی وہ ہیں ٹولز انوالو جو ہیں وہ ان سے آپ کا فیملیئر ہونا پریکٹیکلی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ان سب کا پریکٹیکل آپ ضرور کریں گے. دوسرا میرا سوائے اگر قلم. آپ اگلے سیشن پہ اپنا بھی طالب علمی کا سفر تھوڑا سا اگر ہمارے ساتھ شیئر کرے اس سے بھی ہم ذرا انسپائر ہو سکیں ضرور، اگر آپ بہتر سمجھیں. ضرور انشاءاللہ اس میں اپنی میں کرنے سے میں اکثر عموماً اعتراض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں اساتذہ کا ذکر خیر ضرور آئے گا اور وہ تبرکن کرنا جو ہے وہ میرا فرض بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا ذکر جو ہے وہ برکت کا باعث بنتا ہے، رحمت کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس دنیا میں آپ قدم رکھ رہے ہیں یہاں پہ استاد کا اور شاگرد کا جو تعلق ہے وہ تقریباً مرشد و مرید کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو اساتذہ سے جو کسب کیا ہے وہ یقیناً خدا کی رحمت کے باعث ہی ہوا ہے. تو وہ یقیناً آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی عزیز ضرور شیئر ہوگا. لیکن اس میں میں اپنی ذات کو بیچ میں لائے بغیر جو اساتذہ کا ذکر خیر ہے وہ سمجھیں کہ ہونا واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے. اور آپ کے لیے جو آپ نے کہا کہ ایک سورس آف انسپریشن جو ہے وہ اس کے علاوہ مختلف شخصیات کا جو ان کے احوال ہیں ان کے حوالے سے کہ جنہوں نے خطاطی کو آج اس مقام تک پہنچایا، ان کا جذبہ جنون، جذبہ عشق کہاں پہ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ انسپریشن جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچے گی. جی باقی سائرہ اور رافع کوئی بات کہنا چاہیں؟ ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا ٹل دا نیکسٹ سیشن. جو آج کی گفتگو ہے اس میں سے پوائنٹس تیار کیجیے گا
اور میں یہ چاہوں گا کہ جیسے آج آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی ایک ہے حق ہے آپ کا، لیکن میری طرف سے تاکید یہ ہے کہ آپ کویشچنز ضرور پریپیئر کریں، ٹھیک ہے. تو میں نے وہ ایک ایز اے لائٹر سینٹینس کہہ دیا کہ لیکن اس میں بہرحال یقیناً آپ کو بات سمجھ بھی آئی ہے اور میں نے بھی اپنی پوری صحیح کی ہے کہ آپ کو بات جتنی بہتر طریقے سے سمجھا سکوں. لیکن مجھے اس وقت یہ چیز زیادہ اچھی لگے گی جب آپ کویشچنز ریز کریں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کائنڈلی کویشچنز ضرور پریپیئر کریں، لازمی پریپیئر کریں، ٹھیک ہے. وہ میکسیمم جتنے بھی ہوں یا ایٹ لیسٹ، بلکہ میں تو اپنی جو ماضی کی کلاسز ہیں ان میں جب مجھے نہ کی آتی تھی آواز تو میں یہی کہتا تھا کہ اب آپ پہ واجب ہے، یہ کرن بھی اس کی گواہ ہے کہ ان پہ بھی میں نے کمپلسری کر دیا تھا کہ 3 کویشچنز آپ نے سیشن ضرور پوچھنے ہیں، ٹھیک ہے. تو کویشچنز کا مطلب ہے کہ آپ اس میں انوالو ہیں آپ ذہنی طور پہ. ہاں، کویشچن نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انوالو نہیں ہیں، اس کو ذرا حسن نظر سے بات کو میری سنیے گا، ٹھیک ہے. کہ لیکن کویشچنز بہرحال بہتر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کی خدا تعالیٰ اس کوشش کو مبارک کرے اور ہمارے سفر کو مبارک کرے انشاءاللہ تعالی العزیز. اور مل کے ہم ایک ایسے منزل کو اچیو کریں جہاں پہ جو ہم نے آج باتیں شیئر کی ہیں یا جو بات میں نے آپ تک عرض کرنے کی کوشش کی، آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس طریقے سے ہم اسی رستے کو پکڑ کے اپنے منطقی اور انجام بخیر یعنی جو علم خط ہے اس میں کسی نہ کسی بہتر مقام پہ جا کر کے کھڑے ہوں. تو آپ سب کی موجودگی کا بہت شکریہ. جو چیزیں ہیں عکس ہیں جیسے ابزار کے اور کچھ مٹیریل جو ہے وہ آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ گروپ میں ضرور شیئر کریں کہ آج کا لیکچر کیسا رہا، ٹھیک ہے. آپ اس میں اپنی آراء، اپنی جو سمجھیں کہ یو ہیو ٹو ایکٹ لائک اے فیملی. اب آپ لوگ آپس میں بھی ایک ایسا ذرا گندا ہوا رکھیں ذرا حساب کتاب، ٹھیک ہے، کہ اچھے طریقے سے چلیں، ٹھیک ہے. تو پھر مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا اللہ حافظ.